اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لباسوں کے اسلامی احکام سے متعلق جو ہماری گفتگو کا آج آغاز ہو رہا ہے اس کے سلسلے کا درس نمبر 1. اس پہلا جو درس ہے اس کے اندر لباسوں پر خمس کے حوالے سے، کیونکہ کافی طویل گفتگو ہے تو اس کو فی الحال پہلے درس کا عنوان یہی دیا گیا ہے کہ لباس پر خمس کے اہم ترین فقہی احکام. دیکھیے، سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو احکامات خدا کے سائے میں اس کو بسر کرنا ہے. ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت مسائل شرعی کا سمجھنا اور بہترین دینداری پرہیزگاری. یعنی انسان کی پوری زندگی ہم لوگ عام طور پہ بہت سے ایسے شعبوں کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں کہ جس کا آخرت میں پوچھا بھی نہیں جانا ہے ہم سے. فقہی احکام اور انسان جو اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی اس کو بسر کرنی چاہیے، اس کا آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا. تو اس لحاظ سے ان مسائل کا سمجھنا بہت ضروری ہے. لوگ عام طور پر خمس کے مسئلے میں پیسوں کی طرف ان کا دھیان زیادہ ہوتا ہے، اور جو دیگر چیزوں کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے اس کی طرف ان کی ذرا کم نگاہ ہوتی ہے. یہاں پچھلے سالوں میں مجھ حقیری نے یہاں پر 5 دروس اس موضوع پر لیے ہیں جو عمومی زندگی میں جو خمس کے پیش آنے والے فقہی احکام ہیں، اور مولانا عامر یعصوبی اور دیگر علماء نے تو اور زیادہ تعداد میں لیے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہترین عبادت ہے، اسی کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے. دیکھیے، لباس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اپنے جسم کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں اس کو چھپاتا ہے. یہ زیب و زینت کا باعث بھی ہے، انسان کے ایک وقار کا سبب بھی یہ بنتا ہے. تو بہرحال ہر وہ چیز، بعض علماء نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ انسان کی جسم کی جو بری چیزیں ہیں یا بری صفات ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی یہ جو ہے چھپانے کا کام لباس دیتا ہے. تو اور کچھ اس کی معنوی اقسام بھی ہیں، وہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. تو لباسوں کی اقسام بھی کافی زیادہ ہیں. آج ہم صرف ان کے نام کا ذکر کریں گے. اگلی جو کلاسز ہماری ہوں گی اس کے اندر ہم پھر لباسوں کی مزید احکام کی تفصیل کے اندر جائیں گے. مثلا ایک لباس کی ایک قسم یہ کہلاتی ہے جو لباس مخصوص مردان و زنان. یعنی وہ لباس، کچھ لباس ایسے ہیں جو صرف مردوں سے مخصوص ہیں اور کچھ لباس ایسے ہیں جو فقط عورتوں سے مخصوص ہیں. ان کا حکم کیا ہے؟ یہ عام طور پر ان جگہوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورتوں کے جو مخصوص لباس ہیں وہ مرد پہنتے ہیں، مردوں کے مخصوص لباس مثلا عورتیں پہنتی ہیں. اور عام طور پر یہ جو ٹیبلوز ہوتے ہیں اسکول کالجز وغیرہ کے اندر، وہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ لڑکیاں مثلا لڑکوں کا لباس پہن لیا، لڑکوں نے لڑکیوں والا لباس پہن لیا. تو یہ لباس مخصوص سے مردان اور مخصوص زنان، اس کے بھی احکام ہیں کہ کیا یہ حرام ہے، کیا یہ جائز ہے. آغا سیستانی ذرا اس مسئلے میں کچھ سختی کے قائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے اندر جائیں گے جب یہ مسئلہ بیان ہوگا. اسی طرح لباسوں کی قسم آتی ہے، اس کو لباس مشترک کہتے ہیں. یعنی ایسے لباس بھی کچھ ہیں کہ جو عورتیں بھی پہنتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں. اور مثلا آج کل ٹراؤزر اور یہ پینٹس وغیرہ پہننا یہ خواتین بھی پہننے لگی ہیں، مردوں سے مخصوص نہیں ہیں. مثلا کوٹ ہے، ایک زمانے تک عورتیں کوٹ نہیں پہنتی تھیں لیکن اب عورتیں کوٹ بھی پہننے لگی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ لباس ایسے ہیں جو کہ فقط عورتوں اور مردوں سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ لباس مشترک کہلاتے ہیں. اس کی بھی جب ہم اس کے احکام بیان کریں گے تو لباس مشترک کی بھی تفصیل آئے گی. اسی طریقے سے ایک لباسوں کی قسم بنتی ہے، اس کا نام ہے لباس الشہرہ. یعنی ایسا لباس جس کی کوئی منفی شہرت ہو. یہ لباس پہننا حرام ہوتا ہے، اور یہ اس کی تفصیل الگ آئے گی کہ لباس الشہرہ کے اندر کون کون سے لباس شامل ہیں جب اپنے مقام پر اگلی کلاسز میں. اسی طریقے سے لباس مختص کفار، کچھ لباس ایسے ہیں جو کافروں سے مخصوص ہیں. اگر کوئی شخص وہ نان مسلم افراد جو ہیں
ان سے مخصوص لباس ہیں، یعنی اگر کوئی پہن کے جاتا نظر آئے تو لوگ بغیر کسی تفصیل میں جائے دور سے دیکھ کر فیصلہ کر دیں کہ اچھا یہ فلاں مذہب کا آدمی جا رہا ہے، یہ فلاں دین کا پیروکار جا رہا ہے. تو ایسے لباس کا بھی پہننا حرام ہے، لیکن اس کی بھی کچھ تفصیل آئے گی کہ ایسے کون سے لباس ہیں جو کہ کافروں سے مخصوص ہیں. اسی طریقے سے ایک لباس ہوتا ہے جسے مردے کا لباس کہا جاتا ہے اور اس کو کفن کہا جاتا ہے. اس کی بھی تفصیل آگے چل کر بھی آج بھی آئے گی اور کچھ آئندہ بھی آئے گی. اچھا، کچھ معنوی اقسام بھی ہیں لباسوں کی. ابھی تو میں صرف ایک آپ کو سمجھیں کہ ایک لسٹ کے طور پر چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو لباس تقویٰ کہا جاتا ہے اور یہ خود قرآنی اصطلاح ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، یعنی بہترین لباس قرار دیا گیا ہے. یعنی جو ہماری روح کا لباس ہے، جو ہمارے اندر جو روح پائی جاتی ہے پاکیزگی کی، وہ تقوی کا لباس، اس کو خود قرآن نے لباس التقویٰ کہا ہے. تو اس کو بھی پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم اپنے عام کپڑوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، روح کو بھی پاک و صاف کرنے کا الگ طریقہ کار موجود ہیں. تو بہترین لباس کو شمار کیا گیا. یا عزت و کرامت کا لباس، یہ بھی روایات کے اندر چیز آئی ہے کہ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو اس کی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اللہم صل علی محمد. تو یہ بھی معنوی لباسوں کی ایک قسم جو ہے وہ بنتی ہے. اسی طریقے سے مثلا عورت، شوہر و بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. خود قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 187 ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اس پہ بھی ہم الگ سے گفتگو کریں گے اگلی آنے والی کلاسز کے اندر کہ عورت و مرد کو ایک دوسرے کا لباس کیوں قرار دیا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے ایسے الفاظ کی. تو جس طریقے سے لباس تقویٰ ہوتا ہے، جس طریقے سے عزت و کرامت کا لباس ہوتا ہے، اسی طریقے سے عورت اور مرد کو بھی ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. اچھا، اب دیکھیے اسلام کے اندر یہ ہے جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے دینی مسلمان بھائی کے درمیان خوبصورت اور اچھا لباس پہنو، اس طرح کہ تم لوگوں کے درمیان باروب رہو. یہ خود ایک سائیکی ہے، خود انسان کی نفسیات ہے، جس کے اوپر بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، بینکس، اس کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں جو بھی افراد، حتیٰ کہ کوئی بہت لوور گریڈ کا بھی کوئی ملازم ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو بالکل چپراسی وغیرہ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ لباس ہوتا ہے. لیکن اور بھی کوئی کلیریکل بھی ہوتا ہے تو بڑے اچھے لباس کے اندر، بڑا سوٹڈ بوٹڈ اور ٹائی وائی لگانا، ٹائی کے اوپر بھی اس میں آگے چل کر گفتگو آئے گی ہماری، وہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان کا دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ جو کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا، تو ظاہر ہے جتنا اچھا لباس ان کا ہوگا اتنا ہی باروب نظر آئے گا، اس کی بات میں وزن ہوگا، وہ ڈیلنگ ان کی اچھی ہوگی. بڑی بڑی کمپنیز کے اندر باقاعدہ ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہن کے جانا ہے. تو خود اسلام نے بھی اس کو ایکنالج کیا ہے، اس بات کو، کہ جب انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان میں رہے تو خوبصورت اور اچھا لباس پہنے. اچھا، اس سے مراد خوبصورت اور اچھے سے مراد، اور اس میں وہ تمام شرطیں بھی پائی جائیں جو ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، جو لباسوں کے سلسلے میں آئیں گی کہ لباس پہنا جا سکتا ہے، بس اس کے اندر وہ شرطیں پائی جانی چاہیے. تو لباس اچھا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اس سے انسان کی نفسیات کے اوپر بڑا اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں کی. اور وہ سمجھیں وہ ڈیل اگر کرنے جائے گا اچھے لباس کے ساتھ تو اس کی کامیابی کے امکانات ہوں گے. دوسرا ذرا روب کے اندر آ جائے گا. تو اسلام بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا کرے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر آئینے میں یا کم سے کم پانی جو ٹھہرا ہوا ہوتا تھا، کوئی گھر دروازے پہ بھی آتا تھا تو اپنے آپ کو دیکھتے تھے، بال سنوارتے تھے اور اس کے بعد پھر باہر ملاقات کے لیے جاتے تھے. عام طور پر گھروں میں انسان جو ہے آج کل وہ ایک ہونے لگا ہے کہ عجیب و غریب فیشن، پھٹی ہوئی جو ہے وہ جینز پہن کے اور اس طرح سے. تو وہ ہم انشاءاللہ اس پہ بھی جو مختلف فیشن جو کیے جاتے ہیں اس پہ بھی ہماری آگے چل کر بات ہوگی. تو انسان باروب نظر آئے، یہ تو اسلام بھی تقاضا کرتا ہے. اچھا، گندا سندا بھی نہ رہے، یعنی خود میلا لباس پہننے کی بھی یہ بڑی مذمت آئی ہے.
بلکہ مذمت سے مراد یہ کہ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لباس بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے، لیکن جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. یعنی تسبیح موجودات کا جو ایک سلسلہ ہے، جو جس پہ ہماری کئی بار گفتگو بھی ہو چکی ہے اور گاہے بگاہے مختلف دروس میں بھی ہم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ جو تسبیح ہے، کیا علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تسبیح ایک یہ بھی چیز سمجھی جاتی ہے نا، بہت سے اس میں الگ الگ نظریات ہیں. مثلا آپ کوئی بہت شاہکار کوئی گھر دیکھیں تو آپ نہ بنانے والے کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو یہ خود بخود ہی یعنی جو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو کچھ علماء نے اس کو سمجھا ہے کہ کائنات اتنی حسین بنائی ہے، اتنی زبردست ویل ڈیزائنڈ ہے کہ خود بخود منہ سے اللہ کی تسبیح کی، اس کے بنانے والے کی تعریف نکل جاتی ہے. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے. اور کچھ علماء نے کہا یعنی تکوینی طور پر وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، زبان حال سے کہہ رہی ہیں اس کو بنانے والا بہت عظیم ہے. اور کچھ علماء کا یہ بھی نظریہ ہے، جس میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی تھی، بلکہ زیادہ تر کا یہ نظریہ ہے کہ تسبیح قولی ہے. ہمیں وہ جو چیز سنائی نہیں دیتی جو ہمارے پچھلے دروس ہو چکے ہیں، اس میں نے خاص فریکوینسی کا بھی اس کے اندر ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ اس خاص فریکوینسی سے نیچے بھی اگر آواز آ رہی ہو تو بھی ہمارے کان نہیں سن سکتے، اس سے اوپر چلی جائے تو بھی ہمارے کان اس کو سننے سے عاجز ہو جاتے ہیں. تو انسان کی روح جس قدر قوی ہوتی ہے اتنا ہی پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کا آگے بڑھتا ہے. اور تو یہ جو لباس ہے جب میلا ہو جاتا ہے تو اپنی تسبیح کرنا روک دیتا ہے. یعنی اس کا سبب ہم بنے، ہم نے اپنے لباس کو میلا رکھا ہے. عام طور پر خواتین کے ساتھ یہ سننے میں زیادہ آتا ہے کہ بھائی مثلا باہر تو بہت زیادہ تیار ہو کے جا رہی ہیں اور گھروں کے اندر مثلا میلی کچیلی یا بہت سے اس طرح سے جو شکایتیں سننے میں آتی ہیں. تو بہرحال یہ بھی ہے کہ لباس کو انسان اگر اپنا میلا رکھے گا تو وہ تسبیح کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. اچھا، کیا کوئی اسلامی لباس بھی ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کو اسلامی لباس پہننا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اسلامی لباس کوئی چیز نہیں. اسلام نے ہم کو آزاد چھوڑا ہے. ہر شخص اپنے قوم، قبیلے، اپنے جو بھی اس کے رسم و رواج ہیں، کسٹمز ہیں، اپنا عرف ہے، اور جس جگہ بھی وہ زندگی بسر کرتا ہے اس کے مطابق وہاں وہ اپنا لباس خود سلیکٹ کرے، اپنے لیے خود انتخاب کرے اور وہ پہن سکتا ہے. بس اسلام نے اس میں کچھ شرطیں ڈال دی. وہ شرطیں تو آج ہم بیان نہیں کریں گے، وہ اگلی نشست میں آئیں گی. لیکن بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جناب شلوار قمیض پہننا یہ اسلامی لباس ہے، یا مثلا وہ عربی توپ جو ہے وہ اسلامی لباس ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اسلامی لباس کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ جو ہمارے اپنا جو ہم یہاں شلوار قمیض، شلوار کرتا یا کرتا پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں، یہ بہت علماء بھی اس کو اپنے گھروں کے اندر اس طرح سے پہنتے ہیں، حتیٰ کہ جو یعنی پاکستانی یا انڈین نہیں بھی ہیں. امام خمینی گھر میں جو اس طرح سے پاجامہ اور کرتا پہن کے جو ہے وہی جس طرح ہمارے عام گھروں میں بڑے بوڑھے وغیرہ پہن کے گھومتے ہیں، اسی طریقے سے امام خمینی بھی پہنتے تھے اس کو. اچھا، اسی طرح سے مثلا لیکن جب کہیں جس جگہ بھی جاتے تھے، جیسے امام خمینی کو کئی دفعہ یعنی ملک سے باہر جلا وطن بھی جو ہے ہونا پڑا، ویسٹرن کنٹریز میں پیرس اور کہاں جو ہے وہ جلا وطن ہوتے رہے. تو وہاں جب جاتے تھے تو اسی طریقے کا لباس جو وہاں کا ہے وہ پہن لیا کرتے تھے. آیت اللہ بہجت ہے، گھر میں عام طریقے سے وہی کرتا پاجامہ وغیرہ جس طریقے سے پہنا جاتا ہے اسی طریقے سے گھر کے اندر رہتے تھے. یہ صرف ایسی مثال دینے کے لیے. رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی اپنے چاروں بچوں کے ساتھ انہوں نے وہی ایک، وہاں پہ تو خیر بلوچی بھی اس کو پہنتے ہیں، تو اسی طریقے سے کرتا اور وہ شلوار یا اس طرح سے نیچے. اور جب کبھی جو ہے وہ حرم معصوم قوم یا حرم امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کی صفائی وغیرہ کے لیے جب کبھی جاتے ہیں تو علماء اور مجتہدین جو ہے وہی کرتا اور پاجامہ جو ہے یا شلوار جو ہے اسی طریقے سے جو ہے پہنتے ہیں. اس وقت کا بھی اسی طرح انداز کا جو ہے وہ لباس ہے. تو اس میں کوئی وہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ اگرچہ وہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مثلا جو ایرانی بلوچستان ہے وہاں کبھی گئے ہیں وہ، تو انہوں نے وہیں کا لباس پہن کے بھی جو تقریریں کی ہیں.
اسی طریقے سے مثلاً کبھی کبھار پینٹ شرٹ اور جیکٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی انہوں نے پہنی ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز اسلامی لباس نہیں ہوتی، بس شرائط پوری ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ ویسٹ کوٹ اور اس طرح کے جو لباس ہیں وہ بھی رہبر معظم ایک زمانے میں جب فوجیوں وغیرہ کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ پہنتے تھے. تو بہرحال یہ اس انداز کا ہے کہ کوئی بھی لباس اسلامی نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیگ کریں کہ بھائی یہ والا اسلامی ہے، جو اس کے اس سے ہٹ کر پہنے گا وہ نان اسلامک لباس ہوگا. شرائط اسلام نے اپنی ڈالی ہیں جو آگے چل کر آئیں گی، لیکن بہرحال ہر علاقے والا اپنے مطابق اسلامی شرائط کے مطابق لباس پہن سکتا ہے. اب آج جو ہمیں مسئلہ بیان کرنا تھا اس تمہید کے بعد وہ ہے کہ لباس پر جو خمس ہوتا ہے اس کے فقہی احکام کیا ہیں. دیکھیے ایک بات اور بھی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اس کو چاہیے کہ تحقیق کر لے. ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں ہے کہ اگر اطاعت خدا میں مال خرچ کرنے سے پرہیز نہ کرو ورنہ 2 برابر خدا کی معصیت میں خرچ ہو جائے گا. یعنی آپ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ لاپرواہ ہوئے میں خمس کے معاملے میں، یا صرف چلیں رقم کی حد تک تو انہوں نے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ خمس نکال دیا، لیکن اور چیزوں کی انہوں نے تحقیق نہیں کی. لباسوں کی یعنی عام طور پر دیکھنا چاہیے، اپنی الماریاں آپ کو کھنگال کے دیکھنی چاہیے، کہیں ایسی تو نہیں کوئی ایسا کپڑا ہو، کوئی ایسا لباس ہو جس پر 1 سال ہو گیا اور میں نے اس پہ خمس نہ دیا ہو. کیونکہ اطاعت خدا میں اگر آپ نے اس پیسے کو خرچ نہیں کیا تو دوگنا خدا کی نافرمانی میں پیسہ خرچ کرنا پڑ جائے گا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرف سے اللہ کی طرف سے پیسہ بچا رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ چلا بیماریوں میں خرچ ہو گیا، ڈاکٹروں کے اوپر خرچ ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سردیاں شروع ہوئیں کچھ اپنے وہ ڈرائی فروٹس اور نٹس وغیرہ اپنے بچوں کے لیے لے کر آئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بیماری پہ جو پیسہ خرچ ہوگا اس سے ڈاکٹر کے بچے وہ نٹس وغیرہ کھائیں گے. ان پیسوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی کھلائیں. تو بہرحال اسی طریقے سے مثلا ایسے کورٹ کچہریوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ایسے پرابلمس میں انسان گھر جاتا ہے کہ اس سے دگنا تگنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اموال کو اس پہ خرچ نہیں کر رہا ہے صحیح طریقے سے اطاعت خدا میں. کیونکہ دیکھیے خمس دینے کے اس قدر فائدے ہیں، جب بھی ہم لباس کے سلسلے میں ہم بیان کریں گے کہ اس موضوع پہ بھی ہمارا ایک درس یہاں پر ہو چکا ہے کہ اتنے عظیم فائدے ہیں جس کو ہم کہیں جناب اس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ ہمارے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. جب بھی آپ خمس دیتی ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور امام کی دعائیں ملتی ہیں. اور امام خود فرماتے ہیں کہ یعنی ہم جنت کی ضمانت اس کے لیے لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب آپ خمس کی ادائیگی کرتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے خمس ظاہر ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، سہم امام اور سہم سادات. سہم امام جو ہے وہ تبلیغات میں خرچ ہوتا ہے، حوزہ علمیہ میں خرچ ہوتا ہے، دینی طالب علموں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، پوری دنیا میں اسلام کی آبیاری ہوتی ہے. تو اس دریا کے اندر آپ اپنا حصہ بھی ڈال دیتے ہیں. اسی طریقے سے سادات کرام کے اوپر وہ خرچ ہوتا ہے، یعنی اجر رسالت کی کوئی ادائیگی ہوتی ہے. غریب سادات جو نسل رسول اللہ سے ہیں ان کی کمک ہوتی ہے اس سے. تو کس قدر اس کے فوائد ہیں. رزق کی چابی بھی اس کو کہا گیا ہے، یعنی انسان خمس دیتا ہے تو اس کے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے. تو انسان کو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. وہی میں نے کہا کہ وہ تلاش کرے کہ میں کہیں ایسی تو نہیں ہے کوئی چیزیں جو رہ گئی ہوں جس پہ میں نے ابھی تک خمس نہ نکالا ہو. تو اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ تو وہی ہے بی بی شتیتا کا آپ نے کتنی دفعہ جو ہے وہ واقعہ سنا ہے نیشاپور میں، جن کا روضہ ہے کہ ابو جعفر محمد ابن علی نیشاپوری، ان کو لوگوں نے نیشاپور کے لوگوں نے اس بات کے لیے سلیکٹ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارا آپ خمس لیں اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیں. اچھا اب سب لوگ جو ہے وہ خمس لے کر آئے، اس میں بی بی شتیتا بھی لے کر آئیں. بی بی شتیتا کیا خمس لے کر آئیں؟ 1 درہم اور ایک کپڑا لے کر آئیں، لباس، ایک کپڑا لے کر آئیں خمس دینے کے لیے. اچھا جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ذرا اس کو مائنڈ کیا کہ بھئی یہ کہ انہوں نے کہا کہ میرے آقا و سردار تک یہ خمس پہنچا دینا. اچھا دیکھیے جیسے آپ سے کوئی کہے آپ زیارات پہ جا رہی ہیں اور کوئی آپ کو آ کے 10 روپے دے کہ یہ آپ آیت اللہ سیستانی سے بھی وہاں ملاقات کرتے ہیں، ظاہرین آپ جائیں گی تو 10 روپے انہی کے ہاتھ میں دیجیے گا آپ. تو آپ بھی شرمندہ ہوں گی کہ بھئی یہ کیا میں 10 روپے کی دیتی اچھی لگوں گی کیا. تو وہ لوگ بھی گھبرائے کہ اتنی معمولی رقم. تو اس پر انہوں نے
ایک جملہ کہا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے، 10 روپے دینے سے نہیں شرمائے گا۔ اچھا، یہی والا جملہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک عورت آئی تھی جس نے نسوانی کوئی مسئلہ پوچھا تھا پیغمبر سے، تو اس نے پہلے جملہ یہی کہا تھا کہ پیغمبر اکرم میں یہ جو پوچھ رہی ہوں اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں یہ نسوانی مسئلہ کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کیونکہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے، اور خود قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں، آپ جو میں دے رہی ہوں آپ یہ لے جا کر دیں۔ تو بہرحال محمد ابن علی نیشاپوری جو ہے وہ لے کر امام کی خدمت میں آئے نیشاپور سے، اور امام کے پاس آ کے سب چیزیں دیں، سب کے خمس دے دیے۔ بی بی شتیتا کا خمس دینے میں ذرا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور کچھ بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ امام نے کہا اب وہ تھیلی بھی تو نکالو جس میں شتیتا نے اپنا خمس بھیجا ہے، درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ بہرحال وہ تھیلی انہوں نے دی، اندر سے 1 درہم تھا اور وہ کپڑا تھا جو کہ انہوں نے خمس کے طور پر وہاں سے بھیجا تھا۔ امام نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ تم جب واپس جاؤ تو شتیتا کو میرا سلام پہنچانا، اور میں ایک تمہیں اس کے ساتھ 40 درہم دے رہا ہوں، تمہارے وہاں پہنچنے کے 19 دن بعد شتیتا کا انتقال ہو جائے گا، اس سے کہنا 16 درہم اپنے اس 19 دن کے خرچے کے لیے رکھے اور باقی 24 درہم جو ہیں وہ اپنے تجہیز و تکفین کے لیے رکھے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ یہ میں ایک تم کو کفن دے رہا ہوں، یہ شتیتا کو دے دینا، اور یہ کفن اتنا قیمتی ہے کہ اس کا جو اون ہے یہ میری دادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس کا جو سوت کاتا گیا ہے وہ میری بہن حلیمہ بنت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا سوت کاتا، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، ابو جعفر محمد ابن علی نیشاپوری یہ چیزیں لے کر اور واپس جب خراسان یعنی نیشاپور پہنچے تو وہاں جا کر ایک عجیب انہوں نے منظر دیکھا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ مومنین تھے اس وقت جب وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ سب کے سب افطحی فرقے میں چلے گئے تھے۔ فرقہ افطحیہ ایک تھا کہ امام کے ایک بیٹے عبداللہ افطحہ نے ایک جھوٹا دعویٰ امامت کیا تھا تو لوگ ان کی طرف چلے گئے، سوائے پورے نیشاپور میں ایک اس عورت کے شتیتا کے جو انتہائی مضبوط عقیدے کی حامل تھی، وہ اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہی۔ بہرحال جو محمد ابن علی نیشاپوری ان کے پاس گئے، امام کا سلام پہنچایا، ان کو وہ پیسے دیے اور اس کے بعد پھر جو وہ کفن کا کپڑا بھی دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک 19 دن کے بعد شتیتا کا انتقال ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو امام خود نیشاپور تشریف لائے اور اس کی تجہیز و تکفین اور جنازے کے اندر شرکت کی، اور بعد میں محمد ابن علی نیشاپوری کو اپنے پاس بلایا، بعد میں محمد ابن علی نیشاپوری کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہماری آمد کی اطلاع ہمارے شیعوں کو دینا، اور ان سے یہ کہنا کہ میں اور میرے بعد جو بھی ائمہ آئیں گے وہ ہمارے شیعوں کی جنازے کے اندر ضرور شرکت کریں گے، بس تم اس بات کی پابندی کرو کہ اپنے نفس کے اوپر تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شعار قرار دو، یعنی اگر تم اب تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو گے تو میں اور یا میرے بعد جو بھی آنے والے ائمہ ہیں وہ تمہارے جنازوں میں ضرور شریک ہوں گے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ صرف ایک واقعہ تھا، اور اس کے اندر جو واقعہ بھی تھا کیا تھا، وہ اس کپڑے کا، اس نے اتنے چھوٹے سے کپڑے کا جس کی مالیت فقط 4 درہم تھی، اور 1 درہم تو سکہ تھا، اس کا چاندی کا درہم ہوتا تھا، 1 درہم اس کا سکہ تھا اور 4 درہم کا وہ کپڑا تھا، لیکن اس نے پھر بھی وہ دوسرے شہر جو ہے وہ امام کے پاس بھجوایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ صرف یہ شتیتا کے لیے نہیں تھا، امام نے کہا کہ جو بھی آئندہ اس قسم کا کام کرے گا، آپ نے دیکھا خواتین کے اعتبار سے کتنے واقعات ہیں کہ وہ آپ نے وہ آیت اللہ سیستانی کے والد یا دادا کا جو واقعہ سنا ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا تھا اور ان کو میں بہرحال وہ عورت جو کہ اپنے حجاب کے باعث 10 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، تو اس میں اس کے جب وہ انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں خود امام زمانہ آ کر شریک ہوئے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس خاتون کی 2 بڑی زبردست خصوصیات پتہ چلی، ایک تو اتنے مصمم عقیدے کی حامل تھی کہ پورا کا پورا
علاقہ افتئی فرقہ میں چلا گیا تھا لیکن اپنے عقیدے میں مستحکم رہی اور عمل کے اعتبار سے ایسے تھیں کہ اپنے مالی واجبات کے سلسلے میں کسی شرماہٹ کا انہوں نے شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اتنی معمولی رقم بھجوا رہی لیکن اپنا فریضہ ادا کیا. کتنا ثواب اور فوائد ان کو ملے کہ بہرحال کفن بھی حضرت زہرا اور امام جعفر صادق کی بیٹی کے ہاتھ کا بنا ہوا ان کو ملا. امام اس زمانے کے جو امام زمانہ تھے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ان کی اس کے اندر تجہیز و تکوین میں شریک ہوئے. تو کتنا مقام انہوں نے حاصل کیا اور آج بھی ان کا جو بی بی شتیتہ کا جو مزار ہے یہ مرجع خلائق ہے. لوگوں کی حاجات وہاں پر پوری ہوتی ہیں. اور پچھلے دروس میں ہم نے ایک واقعہ سلسلے میں بیان بھی کیا تھا کہ خاص طور پر طلب اولاد کے سلسلے میں بی بی شتیتہ کے مزار پر حاضری کا جو ہے وہ اس سے بہت لوگوں نے اپنی مرادوں کو پایا ہے اولاد کے سلسلے میں. تو یہ پورا براہ راست یہ لباس پر ہی اس نے خمس دیا تھا اور اس کا دیکھیے کتنے زبردست نتائج نکلے. تو اس نتیجے کو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں, صرف شتیتہ سے تک مخصوص نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ الماریاں کھنگالیں, اپنی ایک باریک بینی سے چیزوں کو دیکھیں, احتیاطاً بھی چیزوں کو نکال دیں اور ان مسائل کو پورا غور سے سنیں جو ابھی آگے چل کر ہم بیان کریں گے. تو لباس پر کیا خمس ہوتا ہے؟ تو جی ہاں, لباس پر بھی خمس واجب ہوتا ہے. اچھا پھر بار بار ہو سکتا ہے کبھی میں خمس بھی کہہ دوں, اصل لفظ ہے خمس, خے کے اوپر بھی پیش ہے, میم کے اوپر بھی پیش ہے, لیکن وہ کیونکہ غلط العام ایک رائج ہو گئی ایک چیز تو بہرحال خمس منہ سے نکل جاتا ہے. کیا اس لباس پر بھی خمس واجب ہوتا ہے؟ تو جی ہاں واجب ہوتا ہے. یعنی وہ لباس جو استعمال نہ ہوا ہو, کیونکہ بہت سارے ہمارے آپ سوچتی ہوں گی کہ بھئی وہ لباس تو عام طور پر گھروں میں ہم استعمال کر ہی لیتے ہیں, کوئی ایسا بچتا تو نہیں ہمارے پاس. خاص طور پر اس مسئلے کی اس وقت ضرورت پیش آتی ہے جب خواتین جہیز میں 20-20, 30-30 جوڑے لے کر آتی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر وقت وہ گھروں میں پہنے بھی نہیں جا سکتے. تو ہر وقت تو انسان اس طرح سے رہتا بھی نہیں ہے. وہ جو شروع کے دنوں میں جو اس طریقے سے بہت تیاریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو وہ بعد کے دنوں میں تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اکثر جو شوہر حضرات ہیں تو اپنی جو شادی کی مووی ہے وہ الٹی چلا کر بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہو کے پھر یہاں تک کہ انگوٹھی نکال کے واپس رکھ دی جائے, واپس چلے جائیں. تو بہرحال اس کی یعنی صرف وہ لباس یعنی جو استعمال نہ ہوا, تو اس کی بہت اہم مثال وہی ہے شادیوں میں ملنے والے دلہن کو جو جوڑے ہوتے ہیں. ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی. تو وہ ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں جو استعمال نہ ہوا, اس کا پھر خمس دینا پڑے گا. اچھا اگر شک ہو کہ اس لباس کو استعمال کیے بغیر ہمیں 1 سال ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی کپڑا ہم نے نکالا, اب ہمیں یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس کو 1 سال ہو گیا یا نہیں ہوا ہے, تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس پر 1 سال نہیں ہوا. یعنی جب تک آپ کو یقین اور اطمینان نہ ہو جائے کہ اس کو بغیر استعمال کے 1 سال ہو گیا ہے, یعنی شروع سے استعمال ہی نہیں ہوا, یا کوئی سوٹ پیس ویسے ہی آپ کے پاس پڑا ہوا تھا اور وہ استعمال نہیں ہوا, نہ آپ نے سلوایا مثلا, تو جب تک یہ شک باقی رہے کہ اسے سال ہوا یا نہیں تب تک اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا ہے. ہاں اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر یہ تو پتہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے لیکن میں خمس تو نکالتی رہتی ہوں, کہیں میں نے خمس نکال تو نہیں دیا اس کا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اس سلسلے میں اس کا خمس دینا پڑے گا. یعنی اگر یہ شک ہو کہ یہ اس پر سال ہوا یا نہیں تو پھر سمجھا جائے گا کہ سال نہیں ہوا جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے کہ سال ہو گیا ہے. اور اگر یہ اطمینان ہے کہ سال ہو گیا ہے اور یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے خمس ادا کیا یا نہیں کیا, تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ خمس ادا نہیں کیا اور خمس دینا پڑے گا اس کا. یعنی ہماری فقہ کا بلکہ قاعدہ بھی ہے, قانون اشتغال کہلاتا ہے وہ, الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. یعنی جب تک کہ یقین نہ ہو جائے, یعنی کوئی واجب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس چیز کے اوپر کوئی چیز واجب ہو چکی ہے, تو جب تک واجب کی ادائیگی کا یقین نہ ہو جائے اسے ادا کرنا پڑے گا. مثلا جیسے شام کا وقت ہے, آپ کو ہمیشہ نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنے کی عادی ہیں, مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اور یاد نہیں آ رہا ہے آپ کو, تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھائی روزانہ ہی میں پڑھتی ہوں, اول اوقات میں تو پڑھ لی ہوگی. نہیں, کیونکہ واجب ہونے کا آپ کو یقین ہے نماز کے, یعنی وقت آ چکا ہے تو نماز واجب ہو گئی ہے ظہر عصر کی, اس کے ادا کرنے یا نہ کرنے کا شک ہے, تو جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ نے ادا کر دیا ہے وہ آپ پر ذمہ باقی رہے گا. تو یہی مسئلہ خمس کے اندر بھی آتا ہے, یعنی وہاں پہ نمازیں پڑھنا پڑیں گی ظہر عصر کی, اس شک کی حالت میں اسی طریقے سے وہ لباس کہ جس پر
یہ شک ہو کہ 1 سال ہو گیا ہے نہیں تو اس میں تو معافی ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ سال تو ہو گیا، میں نے ادا کیا ہے خمس یا نہیں، تو پھر ادا کرنا پڑے گا، یعنی پھر شک کا فائدہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ البتہ وہ لباس جو استعمال ہو چکا ہو اس کے اوپر سے خمس معاف ہے۔ لباس جو کہ استعمال ہو چکا ہو تو اگلے سالوں میں پھر اس کے اوپر خمس آپ کو نہیں دینا ہے، استعمال ہو گیا تو بس معاف۔ اچھا، کیا لباس استعمال ہونے کے باوجود خمس واجب ہو سکتا ہے؟ لباس اگر استعمال ہو گیا ہو پھر بھی کیا کوئی کنڈیشن ہے کہ جس میں خمس واجب ہو؟ تو جی ہاں، ایسی کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلی بات اور کہ اگر لباس استعمال ہونے کے بعد انسان اس سے بے نیاز ہو جائے اسی سال، اگر اگلے سال بے نیاز ہو رہا ہے کہ بھائی اب 1 سال تو ہم نے پہن لیا، اب اگلے سال 1 سال گزر گیا اس کے اوپر، اب اگلے سال جو ہے وہ اگر آپ کے پاس پھر استعمال نہ بھی ہو تو اس پہ خمس معاف ہے۔ لیکن اگر لباس استعمال ہونے کے بعد انسان اس سے بے نیاز ہو جائے، بے نیاز ہو گیا اسی سال، یعنی ابھی آپ نے وہ لباس لیا مثلا 1 دفعہ پہنا، اس کے بعد پھر اب یہ بے نیاز ہوگا، اب یہ دوبارہ کبھی نہیں پہنا جائے گا۔ اس کی ایک مثال وہی دلہنوں کے جو شادی اور ولیمے کا جو جوڑا ہے، وہ اتنے فینسی جوڑے وغیرہ کہاں دوبارہ پہنے جاتے ہیں، تو وہ اس سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ لباس کہ اسی سال وہ اس سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس کا احتیاط واجب ہے کہ اس کا خمس ادا کرے۔ ابھی اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے آئے گی۔ یعنی وہ لباس جن سے انسان اگلے سال تک بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ابھی اس نے پہنا، جیسے سردیاں چل رہی ہیں، ابھی جو ہے ظاہر ہے انسان سویٹر پہن رہا ہے نکال کے، جیکٹ نکال کے اپنی پہن رہا ہے، وہ جب یہ سردیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ اگلے سال تک کے لیے رکھ لیا جائے گا ان کو۔ تو یہ جو جن کو سردی گرمی کا جو لباس ہے جو اگلے سال کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، اس پر خمس نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہیں ان کے اوپر جو اس انداز کی جن کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان ہمیشہ کے لیے ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لباس کے اوپر آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اس کا خمس ادا کرے اسی سال، اگر اس سے بے نیاز ہو جائے۔ اگلے سالوں میں بے نیاز ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ خمس معاف ہے۔ اسی سال بے نیاز ہو گیا اس سے تو پھر اس کا خمس احتیاط واجب کی بنا پر دینا پڑے گا، جس کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ دلہن کے شادی و ولیمے کے جوڑے۔ شادی و ولیمے کے جوڑے، اب دیکھیں کتنی شادی و ولیمے کے ایسے فینسی، اس ایک دن کی جو ہے وہ بادشاہت کے لیے انسان لاکھوں لاکھ روپیہ اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ اس بات کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ریسرچ جو خود امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے کی تھی کہ جتنا انسان شادی کے اوپر جس قدر بھی مال و دولت زیادہ خرچ کرتا ہے، اسی قدر اس میں طلاق کا ریشو بھی زیادہ ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایک ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ظاہر کیا ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ یعنی جب یہ لباس شادی و ولیمے کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کا دلہن کا، اس کے دماغ میں یہ تو نہیں ہوتا جس طرح سردی گرمی کا لباس ہے کہ چلو ابھی تو یہ میں نے پہن لیا ہے، اس کے بعد جب میری طلاق ہو جائے گی اور پھر میں نئی شادی کروں گی تو تب کے لیے میں رکھ رہی ہوں، ایسا تو نہیں اس کے دماغ میں ہوتا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ہمارے ایک بڑا ایک المیہ اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال کبھی کبھی طلاق جو ہے وہ بہت ضروری بھی ہو جاتی ہے، بعض حالات میں اس قسم کے افراد ہوتے ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر یہ والا یعنی عورت کے بہرحال پھر بھی دماغ میں مسئلہ نہیں آتا ہے کہ جس طرح سردی گرمی کا لباس ہو کہ بھئی میں اگلی سردی گرمی میں پہنوں گی تو یہ نہیں کہ میں اگلی شادی میں پہنوں گی اپنی، خدا نخواستہ دماغ میں بھی کسی کے نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دماغ میں ایک بات رہے کہ بہرحال ابھی تک جو ایک بعض افراد اس کا ذکر کرتے ہیں ایک سروے کا کہ 80% طلاقوں کے اندر مردوں کا اتنا نہیں ہے، خود عورتیں ہی اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں طلاق میں۔ بلکہ ہمارے استاد محترم تو کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ وہ جاتے ہیں اور مثلا بیرون ملک تو بہت سے لوگ اپنی شادیوں کو ایسا رکھتے ہیں کہ بھائی مولانا آئیں گے تو انہی سے نکاح پڑھوائیں گے، تو ایک ساتھ کئی کہہ رہے پھر اگلے سال جب دوبارہ جاتا ہوں تو اس میں 70-80% جو ہے وہ طلاقوں تک کا نوبت آ جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اکثر تو بطور مزاح یہ بات کہتے ہیں کہ پیکیج ڈیل شروع میں کر لی جائے تو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا آپ کو کہ اگر طلاق بھی ابھی سے ہی آپ وہ کر لیں تو۔ خیر یہ ایک مذاق کے طور پر، تو اس انداز کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔
اچھا اب یہ بھی ہے بہرحال طلاقوں کے اندر ایک دوسرا المیہ یہ ہے کہ مثلا اگر شوہر خراب ہوتا ہے تو بیوی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم برداشت کرو اس کو، اور اگر بیوی مثلا بد اخلاق یا خراب ہوتی ہے تو اس کو رشتہ دار کہتے ہیں اسے فوراً طلاق دو. یعنی وہاں مرد کو ایک ایج دیا جاتا ہے کہ یعنی عورت کے سلسلے میں عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم اسے برداشت کرو، اور مرد کو کہا جاتا ہے کہ تم اسے طلاق دے دو. تو یہ سب چیزیں بہرحال اس انداز سے ہوتی ہیں، تو عورت کے دماغ میں تو نہیں ہوتا یہ والی چیز. تو اس لحاظ سے اس جو شادی و بیاہ والا جو جوڑا ہے احتیاط واجب کی بنا پر اس کا خمس دینا پڑے گا. اچھا یہ بھی ہے کہ وہ جو خمس دیا جائے گا اس شادی یا ولیمے کے جوڑے پر جو اسی وقت ہی یعنی بے نیاز ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد اسے کبھی وہ عام شادیوں میں بھی اس طرح سے پہن کے نہیں جاتی، وہ تو خاص مخصوص دلہن والا ہوتا ہے، اور وہ شاید اتنا اچھا بھی لوگوں کو نہیں لگے کہ بھئی تو خود ہی دلہن بن کر مثلا آ گئی ہیں، تو وہ ان کا ایسے ہی پڑا رہ جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ خواتین جو ہے وہ کسی کو دے دیا کریں، کسی اور مستحق کو. لاکھوں لاکھ روپے کے اب جوڑے اس انداز سے ہونے لگے ہیں. اگر ویسے ایک عمومی شادیوں کے مڈل کلاس جو شادیاں ہیں وہ بھی اگر سب کا دیکھیں، سارے رشتہ داروں کے کپڑے، ولیمے کے کپڑے اور مہندیوں کے کپڑے سب ملائیں اور سارے جہیز اور فلاں اور یہ سب کچھ جو پیکیج ہے وہ 30-40 لاکھ اور اس سے بھی کے قریب پہنچ جاتا ہے، زیورات وغیرہ سب ملا کے، وینیو، شادی، کھانے، یہ ساری چیزیں. اسراف میں اس قدر، اور وہ بیسیاں ڈال کے اور کیا کیا کر کے کتنی مشکلات سے ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو جمع کرتا ہے. تو سب حماقت آمیز چیزیں ہیں ساری. تو احتیاط واجب ہے. اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس احتیاط واجب میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں آپ کوئی حل نکالیں، کیونکہ وہ تو مثلا 3-5 لاکھ روپے کے جو ہے وہ جوڑے ہمارے پاس پڑے ہوئے، ان کا خمس بھی اچھا خاصا نکل جائے گا. تو اس کے اندر بہرحال یہ کہ اس کی قیمت فعلی دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جتنے پیسوں میں آپ نے خریدا تھا اس کو. یعنی یہ نہیں کہ مثلا 3 لاکھ کا خریدا تو 3 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے مثلا آپ اس کا خمس نکلے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو اگر ابھی مارکیٹ میں لے جا کر بیچیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت کم قیمت ہو جاتی ہے. ممکن ہے 3 لاکھ کی چیز وہ 50,000 میں 30,000 میں اس طرح سے جائے اگر بیچیں، تو پھر جو قیمت فعلی ہے اس کے مطابق اس کا خمس ہوگا، لیکن بہرحال پھر بھی اچھا خاصا ہو جاتا ہے. تو آیت اللہ شبیری زنجانی اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ دلہنوں کا جو یہ لباس اور اس طرح سے جو ہو جاتا ہے، تو آغا سیستانی نے تو احتیاط واجب لگائی ہے. آیت اللہ شبیری زنجانی کا تو فتویٰ ہے کہ اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا، فتویٰ. اچھا اب گنجائش کہاں نکلتی ہے اس مسئلے میں؟ وہ یہ کہ اگر خواتین جو آیت اللہ سیستانی کے مقلدات ہوں اگر وہ رجوع کر لیں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف، تو آیت اللہ وحید خراسانی، ابھی میں چلیں آیت اللہ وحید خراسانی کو رہنے دیں، بلکہ ان کو بھی شامل کر لیں. وہ یہ فرماتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی کہ اگر کوئی بھی لباس ایک دفعہ استعمال ہو جائے جیسے دلہنی کا لباس، تو اس پر پھر ہمیشہ کے لیے خمس معاف ہو جاتا ہے. تو آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور آیت اللہ اسحاق فیاض کا بھی یہی نظریہ ہے. صرف آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب ہے، شبیری زنجانی کا فتویٰ ہے کہ خمس دینا پڑے گا، لیکن یہ دو مراجع جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر خمس معاف ہے. اچھا جو خواتین ہیں جن کا جو اس مسئلے کی طرف متوجہ نہیں تھیں اور انہوں نے خمس نہیں نکالا اور وہ کپڑے مثلا اس سے بے نیاز بھی ہو گئی تھیں، وہ جوڑے ایسے پڑے رہے، تو وہ اب بھی اگر ان کی طرف رجوع کر لیں، اس وقت دل میں صرف نیت کر لیں کہ اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی یا مثلا آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کرتی ہوں، تو وہ ادا شدہ جو خمس جو احتیاط واجب والا تھا وہ اب بھی ان پر سے معاف ہو سکتا ہے. بس ایک صرف یہ کہ ان کو دماغی طور پر نیت کرنی ہے. تو بہرحال یہ ان کا فتویٰ. اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے ایک لباس کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ لباس اگر انسان اس سے اسی سال مستغنی ہو جائے، تو عام طور پر بوڑھی عورتوں کے جو زیورات ہوتے ہیں کہ اس وقت تو جب جوان تھی تو ظاہر ان کو ضرورت پیش آتی تھی اور وہ پہن کے جاتی تھی، تو یہ کیونکہ اگلے سال میں بھی معاملہ چلا جاتا ہے، یعنی اسی سال مستغنی ہو جائے. یہ تو نہیں کہ وہ آج وہ جوان تھی اور اگلے سال ہی وہ مثلا 70 سال کی ہو جائے گی اور وہ اس پہ سے یعنی بوڑھی اس کو شمار کیا جائے. یعنی وہ عمر کی جس میں عورت عام طور پر ان زیورات سے مستغنی ہو جاتی ہے جو شادی وادی کے اندر جو اس طرح سے اس کے چلے آ رہے ہیں، پھر وہ رکھ لیتی ہیں اپنی بیٹی کو دینے کے لیے یا مثلا اپنی بہو کو دینے کے لیے، اور وہ اب دوبارہ کبھی ان زیورات کو نہیں پہنتی ہیں. تو کیا وہ بے نیاز ہو جائیں اگر ان سے؟ تو کیا ان کو بھی چاہیے کہ خمس نکالیں؟ تو ان کا اس کا جواب ہے کہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1 سال سے زائد اگر جب گزر چکا ہوتا ہے کسی چیز کے استعمال پہ، اگلے سالوں میں اگر اس سے بے نیاز ہو رہا ہے
تو اس پر سے خمس معاف ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بوڑھی عورت کا جو زیورات سے بے نیاز ہونے والا مسئلہ ہے وہ اگر چاہے بے نیازی کیوں نہ ہو جائے تو دوبارہ اس پر کوئی خمس نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. البتہ اتنا ضرور دماغ میں رہے کہ بوڑھی خواتین عام طور پر آپ کو جیسے کہ علم میں ہے کہ جب یہاں حجاب اور پردے کی کلاسز ہوئی تھیں تو اس لباسوں کے بعد شاید مجھے وہ ان کلاسز کو دوبارہ ایک لینے کی ضرورت پیش آئے کافی تفصیل کے ساتھ کہ حجاب اور کے لحاظ سے بہت سارے مسائل اس کے اندر آئیں گے. تو بوڑھی خواتین کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر سے حجاب ساقط ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی بوڑھی عورت ہے اس کی گردن نظر آ رہی ہے, کلائیاں نظر آ رہی ہیں, سر کے بال نظر آ رہے ہیں, پاؤں کھول سکتی ہے, وہ پنڈلیوں کا کچھ حصہ اس کا نظر آ رہا ہے, تو یہ اس کے لیے کوئی یعنی اس پہ واجب نہیں ہے کہ ان کو چھپائے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی زینت نہ کی ہو, نہ کوئی زیورات پہنے ہوں. مثلا اس نے اسی بوڑھی عورت نے مثلا لپسٹک لگا لی ہے, اب وہ شادی میں جا رہی ہے ذرا تیار ویار ہو کہ اس نے ہلکی سی لپسٹک لگا لی, مثلا کوئی اپنے جھمکے پہن لیے, کانوں میں کوئی چیز پہن لی, گلے میں ہار پہن لیا مثلا, تو پھر یہ اس کو واجب ہو جائے گا کہ اپنے چہرے کو بھی چھپائے اور جہاں جہاں وہ زینت ہے اس جگہ کو چھپائے. یعنی یہ سہولت جو ایک بوڑھی عورت کو ملتی ہے کہ وہ اپنے حجاب کو اتار سکتی ہے اس وقت ہے جب اس نے کوئی میک اپ یا زینت وغیرہ نہ کی ہو. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اس کے اندر میں نے سوچا کہ یہ آپ کو بیان کر دیا جائے تو اچھا ہے. اچھا, لباس کے سلسلے میں یہ بھی ہے اگر لباس مال مخمس سے خریدا گیا ہو, مال مخمس سے یعنی آپ نے ایسے مال سے اس لباس کو خریدا کہ جس کے اوپر خمس آپ دے چکی تھی. مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپے رکھے ہوئے تھے, آپ نے 20,000 خمس نکال دی, 80,000 پاک ہو گئے, اسی سے آپ نے لباس کی خریداری کی. تو اگر لباس مال محمد سے خریدا جائے تو خواہ وہ 1 سال تک ایسے ہی کیوں نہ پڑا رہے اس کے اوپر کوئی خمس واجب نہیں ہوتا ہے, لباس مال محمد سے خریدا گیا ہو. تو میرا ایک ویسے بھی ایک مشورہ بھی ہے آپ کو کہ جب کبھی آپ خمس نکالیں تو جو مال پاک ہو جاتا ہے نا اس کو اپنے پاس رکھیں. یعنی اس سے آگے چل کے میں بتاؤں گا, بلکہ ابھی ہی بتا دیتا ہوں کہ جیسے بہت سے لوگوں کے پاس بینک میں پیسے رکھے ہوتے ہیں, لاکر میں پیسے رکھے ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں اس بینک میں وہیں پیسے رکھے رہنے دیں اور میرے پاس جو الگ سے پیسے رکھے ہوئے ہیں میرے پاس وہ میں اس میں سے خمس نکال دیتا ہوں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس پہ خمس واجب الادا ہوتا ہے اس میں سے مال نکلتا نہیں ہے جس کا خمس نکالا جا رہا ہے. یہ تو آپ نے الگ ایک مال سے نکالا ہے, اس میں سے کمی واقع ہونی چاہیے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس جو مال محمد اگر پڑا ہوا ہے گھر پہ تو آپ اس صورت میں کر سکتی ہیں بینک کے پیسے بینک میں رہنے دیں, لاکر کے پیسے لاکر میں رہنے دیں, اس میں سے کوئی چیز میں نکالنے کون وہاں جائے, آج کل خطرہ وغیرہ بھی ہوتا ہے بینک سے چیز نکالنے پر. تو میں یہ جو پیسے محمد مال میرے پاس رکھا ہوا اسی میں سے ہی میں نکال دیتی ہوں, تو یہ خمس آپ کا بغیر اس میں سے کچھ کمی کیے ادا ہو جائے گا. تو کچھ نہ کچھ مخمس مال آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آئندہ خمس وغیرہ آپ نکال سکیں. اچھا, ایک سوال ہے کیا خمس کے سلسلے میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے لباس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ سلا ہوا لباس ہو, بغیر سلا ہوا لباس ہو, مثلا کوئی پیس لے کر آئے آپ کٹوا کے اور آپ نے کہا کہ میں اس سے سلواؤں گی اور پھر آپ نے نہیں سلوایا, تو اس سے کوئی فرق نہیں, چاہے وہ سلا ہوا لباس ہو بغیر سلا ہوا لباس ہو, اگر وہ 1 سال تک بغیر استعمال کیے پڑا ہوا ہے آپ کے پاس تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. اچھا, وہ لباس جو تحفے میں ملا ہو, تحفے میں, تو آیت اللہ خامنہئی اور امام خمینی تو یہ فرماتے ہیں کہ تحفے کے اوپر خمس معاف ہے. اگر تحفے میں ملا ہے آپ کو تو اس پر خمس معاف ہے. البتہ آقا سیستانی اور آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ تحفے کے اوپر بھی خمس ہوتا ہے اگر وہ 1 سال تک استعمال نہیں ہوا ہو. تو یہ ایک اس کے اندر ہے مسئلہ کہ اگر وہ لباس جو تحفے میں ملا ہے آپ کو آقا سیستانی کے فتوے میں, اس کے اوپر بھی خمس واجب ہوگا اگر وہ بغیر استعمال کے 1 سال پڑا رہا ہے. اچھا, کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہم خود خرید کر لائے تھے یا یہ تحفے میں ملا تھا. یہ بھی تو شک ہوتا ہے نا, بعض اوقات ہے دماغ میں آ نہیں رہا کہ یہ خود خرید کے لائے تھے, تحفے میں ملا تھا, کون سا والا چیز تھی. تو رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس سلسلے میں, اور امام خمینی کا بھی یہ نظریہ تھا کہ پھر آپ پہ کوئی چیز واجب نہیں, اس کے اوپر خمس دینا واجب نہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ چاہے تحفے میں ملا تھا یا خریدا تھا اس کا شک بھی ہو جائے, کیونکہ دونوں صورتوں میں خمس واجب ہوتا ہے. یعنی خریدا تھا اور بغیر استعمال کے سال بھر پڑا رہا تو خمس ہے ہی,
اور وہ تو تحفے کے اوپر بھی خمس کے قائل ہیں اگر بغیر استعمال کے رہا ہے، تو یہ شک اگر ہو جائے تو دونوں صورتوں میں اس کو خمس دینا پڑے گا، جبکہ رہبر معظم کے نزدیک خمس نہیں دینا ہے۔ لباس پر خمس کس حساب سے نکالا جائے؟ تو اس کا جواب یہ کہ لباس پر خمس اس وقت قیمت فعلی کے لحاظ سے، مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے نکالا جائے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت تو ہم نے مثلا اتنے زیادہ مہنگا یہ خریدا تھا تو اب بھی اتنا ہی نکالے، نہیں، ابھی اس کو مارکیٹ میں بیچنے جائیں تو اس کی کیا قیمت لگے گی، اس قیمت مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کا خمس جو ہے وہ دیا جائے۔ بہت زیادہ لوگ اس پہ پریشان بھی ہوتے ہیں، جب خمس کی کلاسز ہوئی تھی تو اس وقت بھی آیا تھا کہ بعض اوقات ممکن ہے اگر اس کی قیمت فروخت ہو کوئی، تو مثلا پیٹرول کے جو ٹینک ہے گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا، اس کے اندر جو پیٹرول ہوتا ہے بچا ہوا تاریخ خمس پر، اس کا بھی خمس نکالنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا موبائل فون کا جو بیلنس ہے آپ کا، ممکن ہے اگر وہ قابل فروخت ہو تو اس کا بھی خمس نکالنا پڑ سکتا ہے۔ تفصیل آپ ان درس میں سن لیجئے گا، ابھی تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بچا ہوا جو عطر ہوتا ہے، جو پچھلی دفعہ خوشبو والے میں بھی ہم نے بیان کیا تھا، تو بہت چھوٹی اگر کوئی شیشی ہے اس میں استعمال ہو گیا اور بچا رہ گیا، اس کی تو واقعی کوئی مارکیٹ ویلیو ہوتی نہیں ہے۔ اگر سیستانی نے بھی لکھا ہے جو بہت چھوٹی شیشی ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی اصول یہی ہے کہ وہ مارکیٹ میں اس کی اصلاً کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہوتی ہے، کہ اگر اسے بیچنے جائیں کہ وہ اتنی چھوٹی سی شیشی، اس کو بھی پھر آپ استعمال ہوئی بھی ہے تو وہ کون مارکیٹ میں خریدے گا آپ سے، تو اس پہ ویسے ہی معاف ہے خمس۔ تو بہرحال لباس پر جو خمس ہے وہ قیمت فعلی ابھی کا جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق اس کو نکالا جائے گا۔ اچھا، اگر لباس تاریخ خمس آنے سے پہلے استعمال ہو جائے، بہت سے لوگوں کی تاریخ خمس، اب یہ خود ایک الگ بحث ہے کن افراد کے اوپر تاریخ خمس مقرر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ مثلا کوئی جاب کرتا ہے یا کاروبار جس دن سے اس نے سٹارٹ کیا ہے، جاب بھی تنخواہ ملنے کے بعد سے نہیں بلکہ جاب کا جو پہلا دن تھا وہ خود بخود اس کی خمس کی تاریخ بن جاتی۔ خواتین کے اوپر جو خود کماتی نہیں ان کے اوپر تاریخ مقرر کرنا واجب نہیں، وہ ہر مال کی الگ الگ تاریخ مقرر کر سکتی ہیں، لیکن جو خواتین کمانے والی ہیں، کسی جگہ جاب شروع کر دی ہے، تو جس دن سے انہوں نے جاب جوائن کی ہے، کام شروع کیا ہے، وہ دن ان کا پہلا دن خمس کا جو ہے وہ بن گیا۔ اب وہ اگلے سال خود بخود ہی خمس کی تاریخ ان کی وہ بن جاتی ہے۔ تو اگر لباس اور اگر تاریخ مقرر نہیں کی تو پھر ایک سال دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ خواتین جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ پھر دیکھیں گے یہ والا جو کپڑے میرے پاس ہیں ان پر ایک سال ہو گیا ہے نہیں، اور وہ جو جن کی تاریخ خمس مقرر ہو چکی ہے اور بغیر استعمال کیے ایک ہفتے پہلے ہی مثلا وہ کوئی سوٹ پیس لے کر آئی تھی اور ان کو سلوانا تھا اور ایک ہفتے بعد ان کی خمس کی تاریخ آ رہی ہے، تو ابھی اتنی جلدی تو سلنا بھی پاسبل نہیں ہے اس کا، تو اس کا خمس بھی انہیں دینا پڑے گا چاہے اس کو آئے ہوئے ایک ہفتہ ہی کیوں نہ ہوا تھا۔ اور یہی مسئلہ ان کی تنخواہ کا بھی ہوتا ہے، یعنی تنخواہ ایک ہفتے پہلے ملی اور 7 دن کے بعد ہی جو ہے وہ تاریخ آ گئی خمس کی، تو اب اس تنخواہ کا بھی خمس جتنی بھی بچی ہوئی ہے اس کا خمس دینا پڑتا ہے۔ تو لباس اگر تاریخ خمس آنے سے پہلے استعمال ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر خمس نہیں ہوتا ہے، لیکن لباس خمس والے سال میں استعمال نہیں، وہ اگلے سالوں میں استعمال ہو گیا، یعنی ایک سال تک تو ایسے ہی پڑا رہا تھا، ہماری زندگی آگے چل رہی تھی، اگلے سالوں میں ہم نے استعمال کر لیا اس کو، تو نہیں، کیونکہ خمس اس پہ واجب ہو چکا تھا تو لہٰذا اس کا خمس نکالنا پڑے گا چاہے اگلے سالوں میں آپ نے استعمال ہی کیوں نہ کر لیا ہو۔ تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی اس وقت تو استعمال نہیں ہوتے، اب تو کر لیا ہم نے استعمال، نہیں، کیونکہ خمس واجب ہو چکا تھا، خمس واجب ہونے کے بعد اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے خمس دیے بغیر، یا تو حاکم شرع سے اجازت لینا پڑتی ہے، اگر اجازت آپ نے نہیں لی ہے تو اس کا لباس کا پہننا ہی حرام ہے جس کے اوپر خمس واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نکال دیں گے، ٹھیک ہے چلو ابھی تو پہن کے چلے جاتے ہیں، کچھ دن میں بھجوا دیں گے پیسے، نہیں، وہ پہن ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لی جائے۔ اچھا، اب اگر لباس میراث میں ملا ہو، لباس میراث میں ملا ہو، بہت سے ہوتے ہیں لباس ایسے کہ جو میراث میں ملتے ہیں تو ظاہر ورثہ میں تقسیم ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ مرحوم باپ کا لباس، یہ ماں کے لیے نہیں ہے مسئلہ، صرف مرحوم باپ کا لباس، یہ ایک چیز کہلاتی ہے جس کا ہم نے لوگوں میں ظاہر اسلامی اصطلاحات بھی رائج ہونی چاہیے، تو ہم نے فیس بک کے اوپر اور مختلف اس میں ایک سیریز چلائی تھی اسلامی اصطلاحات کو، کہ مثلا ہبوا کسے کہتے ہیں، ہبوا
یعنی باپ کے مرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حبوہ کہلاتی ہیں اور وہ صرف بڑے بیٹے کا حق ہے، یہ ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتی، یہ صرف بڑے بیٹے کے پاس جائیں گی۔ مثلا اس میں ایک ہے باپ کا قرآن، باپ کا قرآن، یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو اول تو قرآن کے اوپر اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی ایک چیز ہے جو کہ بہت ایک غلط ایک اپروچ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ قرآن جو ہے نا گھر میں ایک ہی قرآن ہونا چاہیے، ایک قرآن ہے، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک الگ قرآن ہونا چاہیے، ہر شخص کی توضیح المسائل الگ ہونی چاہیے، ہر شخص کی جو ہے وہ مفاتیح الجنان الگ ہونی چاہیے، ہر شخص کی صحیفہ کاملہ الگ ہونی چاہیے۔ یعنی یہ اس کی ایسی چیزیں جو ہر وقت روزانہ کی آپ کی ہیں، کبھی آپ نے صفحے موڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز لکھی ہوئی ہے سائیڈ میں، کچھ نہ کچھ، یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان اپنے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ باپ جو قرآن پڑھا کرتا تھا وہ جو ہے بڑے بیٹے کا حق ہے، یہ میراث کے اندر نہیں جائے گا۔ دوسری ایک اور چیز ہے، وہ ہے باپ کی انگوٹھی، یہ میراث میں نہیں جائے گی، یہ بڑے بیٹے کا حق ہے۔ اچھا یہ آپ کہیں کوئی بات نہیں، عقیق کی انگوٹھی کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے؟ بعض ضروری نہیں عقیق کی انگوٹھی کوئی اور انگوٹھی بھی ہو، اور بہت سی انگوٹھیاں بہت قیمتی بھی ہوتی ہیں۔ مثلا صرف یہی انگوٹھی $40,000 کی ہے، مثلا یعنی 1,11,00,000 روپے کی انگوٹھی، تو اس کی بھی یعنی اس میں پھر ہو سکتا ہے خاندانوں میں ہوتا ہے لڑائیاں یا کچھ بھی ہے کہ بھائی یہ تو ابا کی مثلا ہیرے کی انگوٹھی ہے اور یہ تو وہ رسا میں تقسیم ہونی چاہیے، نہیں، یہ بڑے بیٹے کا حق ہے۔ باپ جو بھی انگوٹھی پہنتا تھا یہ وہ رسا میں تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑے بیٹے کا حق کیوں ہیں؟ یہاں پر ہم نے ایک پوری کلاس لی تھی مرحوم والدین کے نماز و روزے کے فقہی احکام پر، تو اس کے اندر یہ والی بات آئی تھی کہ آخری بڑے بیٹے پر ہی کیوں واجب ہے؟ تو علماء نے ایک احتمال نقل کیا ہے، شاید اس وجہ سے کہ حبوہ جو ہے یہ بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے، تو شاید اس حبوہ کی وجہ سے یہ والی چیز الگ سے اس کو ایک چیز تمہیں دی گئی ہے تو اس کے عوض میں تمہیں یہی کام کرنا ہے۔ اگر البتہ الگ سے روایات میں تو یہ بات نہیں آئی ہے، لیکن ایک امکان پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے بڑے بیٹے پر اس وجہ سے واجب کی گئی ہو۔ تو بہرحال کانفلکٹ ہو سکتا ہے، ایک تو معمولی قیمت کی انگوٹھیاں ہیں تو وہ اس میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے کہ کسی جگہ بہت قیمتی انگوٹھی ہو باپ کے پاس تو وہ دیگر ورثہ تقاضا کریں تو یہ حبوہ میں جاتی ہے، بڑے بیٹے کا حق ہے اور کسی کو نہیں ملے گا۔ تیسری ایک اور چیز ہے وہ ہے تلوار۔ تلوار بھی یہ بڑے بیٹے کا حق ہے۔ اچھا اب تو تلوار کہتے ہیں کہ تلوار تو نہیں، مثلا کلاشنکوف رکھی ہوئی تھی ابا نے، یا مثلا کوئی اور گن تھی ان کے پاس، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ والا حبوہ جو ہے جو تلوار والا یہ تو بڑے بیٹے کا حق ہے، لیکن اگر تلوار نہیں اس کی جگہ کوئی گن کلاشنکوف یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جو آج کل کے رائج ہتھیاروں میں سے، تو پھر وہ بڑا بیٹا دیگر ورثاء کے ساتھ ایک مصالحت کرے اور آپس میں کچھ لے دے کے معاملہ ان بہرحال جو ہے سیٹل کرے ایک دوسرے سے، ان سے اجازت لے لے کے، لیکن تلوار تو وہ براہ راست اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مرحوم باپ کا لباس، مرحوم باپ کا جو لباس ہے یہ بھی بڑے بیٹے کا حق ہے۔ اچھا اب یہاں پر میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ تو ہم حبوہ کے موضوع پہ گفتگو کرتے رہ جائیں گے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ باپ کے پاس ایک ہی قرآن ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ باپ کے پاس ایک ہی انگوٹھی ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ باپ کے پاس مثلا ہتھیار بھی ایک ہی ہو یا لباس بھی اس کے متعدد ہوتے ہیں، تو پھر کون سا والا لباس یہ ایک الگ ہے، پھر وہ دوسری بحث کے اندر چلے جائیں گے۔ تو بہرحال عمومی طور پر یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو کہ مرحوم کا جو لباس ہے یہ بھی بڑے بیٹے کا حق ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ابا کے یہ سب چیزیں جو ہیں فوری طور پر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو کسی فقیر فقراء کوئی صدقہ وصدقہ کر دیا جائے، ورنہ یہ بڑے بیٹے کا حق ہے، وہ باپ کی نشانی کے طور پہ بھی رکھ سکتا ہے، اسے پہن بھی سکتا ہے، ان کو یاد آئے گی باپ کی، یعنی ضروری نہیں کہ اس سے منسوب ہر چیز کو نکال کے پھینک دیا جائے گھر سے باہر۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اچھا اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ مرحوم باپ خمس کا قائل ہی نہیں تھا یا وہ نکالتا ہی نہیں تھا، اور اس کے لباس اس کے اوپر جو ہے وہ خمس واجب الادا تھا۔ خالی لباس کا بھی نہیں ہے بلکہ اور چیزوں کا بھی ہے کہ باپ نے خمس دیا ہی نہیں تھا، نہ وہ دیتا تھا نہ قائل تھا، بلکہ لوگوں قائل کرتا پھرتا تھا، مولویوں کے کھانے کمانے کے چکر ہیں اور اس کو یہ فلاں اس طرح کی چیزیں۔ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے مال سے خمس نکالنا واجب نہیں اس چیز کے اوپر جس پہ خمس واجب الادا تھا اس کی، یعنی وہ اگر خمس کا قائل ہی کوئی نہ ہو یا نہ نکالتا ہو تو اس کی چیزوں کے اوپر یا وہ اس کا اس لباس کے اوپر جس پر خمس واجب الادا تھا، مثلا باپ لے کر آیا تھا، عید سے پہلے لے کر آیا، پھر انتقال ہو گیا اس کا، وہ چیز ویسی پڑی رہ گئی ہے، تو اب اس کا خمس نہیں نکالا جائے گا کیونکہ وہ قائل نہیں تھا۔ ہاں کوئی نکالنا چاہے
اور تو بہرحال اپنی مرضی سے اپنے حصے میں سے اولاد نکال دے کہ کیوں ہم اپنے باپ کو یعنی ہو سکتا ہے کسی مصیبت میں مبتلا بلکہ ہو رہا ہوگا وہ کہ اس نے خمس نہیں قائل نہیں تھا اور دے کر نہیں گیا ہے تو اس کے مال پر سے خمس نکال دیں، وہ اپنی ان کی مرضی ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مرحوم باپ خمس تو نکالتا تھا لیکن لباس استعمال کیے بغیر اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے خالی لباس کا بھی نہیں ہے، مثلا کوئی بھی چیز بغیر استعمال کے پڑی ہوئی ہے، ابھی باپ نے استعمال نہیں کی تھی اور ایک دم سے اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہوتے ہی جو انتقال کا وقت ہے وہی سمجھیں اس کی خمس کی تاریخ بن جاتا ہے، یعنی اس دن کی حد تک جو چیزیں بغیر استعمال کے پڑی ہیں اور وہ خمس دیتا تھا پابندی سے تو اس کا خمس نکالا جائے گا، یعنی جو خمس دیتا تھا پابندی سے، خمس کا قائل تھا، اور کچھ چیزیں بغیر استعمال کے پڑی ہیں ان کا تو خمس دینا ہے، لیکن جو باپ خمس کا قائل ہی نہیں ہو نہ دیتا ہو اس کا خمس نکالنا واجب نہیں۔ لوگ کہیں گے بھائی اس کا نکالنا چاہیے، یہ جو دیتا نہیں تھا، نہیں، اسلام کہتا ہے جو دیتا تھا اس کے اور نہیں دے سکا تو اس کے ان اموال کا خمس جو ہے وہ نکالنا پڑے گا، یعنی خمس نکالتا تھا لیکن استعمال کے بغیر اس کا انتقال ہو گیا تو اس لباس پر خمس دینا پڑے گا۔ اچھا پھر ایک چیز ہے لباس میں اسراف اگر کسی نے کیا ہو، خواتین کے ساتھ تو بڑا مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں اسراف میں تو نہیں جا رہا ہے چیز، تو دیکھیے لباسوں کی تعداد اور قیمت کے سلسلے میں شان عرفی کو دیکھا جاتا ہے، شان عرفی کو، یعنی معاشرے کے اندر مثلا ایک مڈل کلاس ایک عورت ہے، کتنا زیور یا کتنا لباس اس کے پاس ہونا چاہیے تو لوگوں کو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، مثلا 15-20 جوڑے بھی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں خواتین تو اتنا کرتی ہیں، لیکن وہ مثلا وہ یاد نہیں کہ وہ کون سا ایک عرب حکمران تھا جو اب نہیں رہا ہے، اس کی بیوی کے محل میں تقریباً 1500 تو جوتے ہی نکلے تھے خالی، تو بہرحال یعنی ایک دفعہ پہننے کے بعد وہ دوبارہ پہنتی نہیں تھی کبھی اس کو، تو اس میں شان عرفی کو دیکھا جائے گا۔ تو ایک عام متوسط فیملی ہے اس کے پاس 50-50 جوڑے، پھر وہ جو زائد ہے نا، زائد بر شان، اس کا خمس دینا پڑے گا، یا تعداد کے اعتبار سے یا قیمت کے اعتبار سے۔ مثلا ایک عام عورت ہے، ٹھیک ہے 4-5-6 ہزار کا وہ جوڑا بنا رہی ہے تو کوئی کسی کو تو متعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ جناب وہ 1.5-2 لاکھ کا ایک متوسط عورت نے اگر مالی لحاظ سے وہ اس نے اگر جوڑا بنایا تو لوگ بڑے حیران ہو کہ ارے اتنے قیمتی اس نے جوڑے پہنے ہوئے ہیں، تو جو اس کی شان سے زائد ہو تو اس کا خمس دینا پڑے گا چاہے وہ استعمالی کیوں نہ کر چکی ہو۔ اچھا اب کیا ہے، آیت اللہ سیستانی سے دیکھیے پوچھا گیا اور آپ کی شہرت کہاں تک پہنچ گئی، عراق تک۔ سوال، عورتوں کی عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت سے زائد کپڑے خریدتی ہیں، سوال ہی پوچھا گیا ہے ان سے، آقا سیستانی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ سوال ہے، کپڑوں کی ڈیزائن اور ماڈل کی وجہ سے اس طرح ضرورت سے زائد سونا بھی خریدتی ہیں، تو کیا ان پر ان چیزوں کا خمس واجب ہے؟ آقا سیستانی نے جواب دیا کہ چیزوں کی کثرت ان کی شان سے بڑھ کر نہ ہو، شان سے اوپر نہیں جانی چاہیے، یعنی ان کی معاشرتی حیثیت کے مطابق ہو تو ان پر خمس واجب نہیں ہے۔ اگر سال بھر میں استعمال ہو چکی ہوں، یعنی استعمال بھی ہو گئی ہوں وہ اور شان کے مطابق بھی تھی تو خمس نہیں، لیکن اگر شان سے بڑھ کر ہوں تو جتنی مقدار شان سے بڑھ کر ہے اس پر خمس دینا ہوگا چاہے وہ سال کے درمیان استعمال ہی کیوں نہ ہو چکی ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں گے بھئی میں نے تو استعمال کر لیا، یہ نہیں، آپ کی شان سے زیادہ ہے تو یہ ہر عورت اپنے مطابق دیکھے کہ اس کی جو معاشرتی اس کا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہی اور دیگر استفتاءات کے اندر بھی انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ شان سے زائد اگر ہے تو پھر اس کا خمس دینا پڑے گا چاہے وہ استعمالی کیوں نہ ہو چکی ہو۔ اچھا پھر عورتیں شوہروں کے اوپر اپنا پریشر ڈالتی ہیں کہ بھئی مجھ پر جو ہے وہ یعنی نان و نفقے کے اعتبار سے، تو آقا سیستانی نے بہرحال یہ بھی لکھا ہے کہ بیوی کے نفقے کی شرعاً کوئی مقدار معین نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں بیوی کے لیے مہیا کی جائیں جن کی بیوی کو اپنی زندگی گزارنے میں ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا، کپڑے، بستر، پردے، گھر، مثلا اس کے گھر میں نوکر تھے تو یہاں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے کھانے پینے کو دے دیا اب تم خود گھر کی صفائی کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، اگر وہاں اس کا اسٹیٹس تھا تو یہاں پہ بھی اس کو ملازم یا نوکر وغیرہ دینے پڑیں گے۔ اچھا اسی طریقے سے سردی میں گرم کرنے کے آلات، گیزر، ہیٹر، گرمی میں کولر یا اے سی وغیرہ اور گھر کا سامان، یہ تمام چیزیں شوہر کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بیوی کے شایان شان ہوں مہیا کی جائیں۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی دے تو دیے 2 کپڑے اور کھلا تو رہا ہوں کھانا،
نہیں اس کے سٹیٹس کے مطابق، یعنی جو شوہر کا بھی سٹیٹس ہے اور وہ بیوی کا بھی سٹیٹس کا اس کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اور فرماتی یہ بات بہت واضح ہے کہ تمام چیزیں نوعیت، کیفیت اور مقدار کے اعتبار سے ہر جگہ اور ہر زمانے اور ہر حالت اور ہر عرف اور معاشرے کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوں گی۔ ممکن ہے امریکہ میں کوئی اور نان و نفقے کی مقدار ہو، ممکن ہے کراچی میں کچھ اور ہو، ممکن ہے اندرون سندھ میں کچھ اور ہو، کراچی میں ہی ڈیفنس کے اور جو پوش ایریاز ہیں ان کی کچھ اور حالت ہو، اور جو لو لائنگ ایریاز اور ادھر ہیں ان کی کچھ اور ہو، یعنی اپنے عرف اور معاشرے کے اعتبار سے اس کا نان و نفقہ سیٹ ہوگا۔ تو اسی کے اندر لباس بھی آ جاتے ہیں، لباس اتنا جو اس کی اپنی شان کے مطابق ہو، شوہر کی بھی شان دیکھی جائے گی اس میں اور بیوی کی بھی شان دیکھی جائے گی۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ مثلا باپ خمس کا قائل ہی نہیں ہے، بھائی خمس کا قائل ہی نہیں ہے، تو خمس کا کوئی انکاری، وہ ہمیں کپڑے بنا کر دے رہا ہے، ہمیں اسی میں نمازیں بھی پڑھنی، تو خمس کا انکاری اگر کوئی ہے، اس نے کوئی لا کر آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور خمس نہ دینے کا وبال اس کے ذمے ہے۔ یعنی خمس کا جو انکاری ہے اس کا دیا ہوا اگر کوئی لباس اور کپڑا آپ پہنتی ہیں تو آپ کو پہننے کی اجازت ہے۔ دیگر علماء ہیں وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جس پہ خمس ہوا تو اس میں حاکم شرع کی اجازت لے لی جائے، حاکم شرع کی اجازت ہو جائے گی۔ دیگر علماء کے آغا سیستانی میں تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ویسے ہی اس کے اوپر سے یعنی خمس نہیں ہے کہ وہ خمس نکالے اور پھر اس کو استعمال کرے کپڑے کو، وہ ٹھیک ہے، کر سکتی ہے اس کو استعمال۔ اچھا، لباس کا خمس کیسے دیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی چیز ہے اس کا 1/4 نکال، مثلا 100 روپے تھے، ہم نے 20 روپے نکال دیے اس میں سے، تو لوگ کہتے ہیں ہم لباس میں یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا لباس ہے اس کو گھٹنے کے پاس سے کاٹ کے مثلا شلوار کو ہم اتنا پیس دے دیں، نہیں، آپ کو اس کی قیمت ہی دینی پڑے گی، اس میں پھر یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ لباس کو کاٹ کوٹ کے جو اتنا حصہ آپ کہیں گے بھئی یہ 20% یہ بنتا ہے، یہ لے جا کے مجتہد کو آپ نے پکڑا دیا، تو یہ اس طرح سے نہیں، یہ لباس کا بھی خمس دینا ہے اور وہ قیمت کے اعتبار سے پھر ہوگا۔ اچھا، اب کفن خرید کر رکھا ہو کسی نے، کفن، کیونکہ لوگ ہوتا ہے کفن خرید کر لے کر آتے ہیں، کفن خرید کر رکھتے ہیں، تو دیکھیے اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے لا کر رکھتے ہیں، ظاہر ضروری تو نہیں کہ جس سال لا کے رکھا اسی سال استعمال بھی ہو جائے، انہیں انتقال کر جائیں اور اسی میں دفن کیا جائے ان کو، کئی سال رکھا رہتا ہے، پھر انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ابا مثلا کربلا سے لے کر آئے تھے، تو اسی میں تو اس کا خمس نہیں نکالا ہوتا۔ تو بہتر تو سب سے پہلی ایک چیز یہ ہے کہ کفن جو ہے کوشش کریں، تاکہ یہ ہو سکتا ہے بعد والے لوگ دیں نہ دیں یا متوجہ نہیں، بہتر ہے کہ خمس جو کفن جو ہے وہ مال مخمس سے خریدا جائے، یعنی پہلے سے آپ نے خمس شدہ مال سے، جب بھی میں نے کہا کہ اسے نکال کے الگ کر دینا چاہیے اس طرح کی چیزیں، تاکہ وہ مال مخمس سے خریدا گیا، یعنی جو خمس نکلے ہوئے مال سے خریدا گیا ہے، پاک مال سے خریدا گیا ہے، تو پھر اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے، ورنہ پھر کیا ہے کہ اگر 1 سال سے زائد اگر ہو گیا ہے اس کو، تو اس کفن کا بھی خمس دینا پڑے گا۔ اچھا، اس کا بھی قیمت فعلی کے اعتبار سے دینا پڑے گا۔ اچھا دیکھیے اس میں بھی الگ الگ ہو سکتا ہے، ایک تو ایک عام کفن ہوتا ہے، بالکل عام طور پہ وہ 2500-3000 ہزار روپے کا، 4000 روپے کا اس طرح سے مل جاتا ہے کربلا سے بھی، اور لیکن ایک اور بھی ہے، وہ ہے کہ مثلا اگر اس کے اوپر بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پورا قرآن لکھا ہوتا ہے، ممکن ہے وہ 50,000 کا ہو، تو جو بھی کفن رکھا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ہوگا۔ عام کفن رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر مثلا 5000 کا ہے تو 1000 خمس اس کے اوپر ہوگا، اور اگر کوئی 50,000 کا ہے تو 10,000 خمس نکالنا پڑے گا۔ تو کفن کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے، کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی کئی ہزار درہم والا کفن دیا گیا تھا جس پہ پورا قرآن تحریر تھا۔ تو بہرحال اس طرح کا ہوتا ہے، اور یہاں تو نہیں، البتہ نجف اور نجف کے متعلق زیادہ سنا ہے کہ وہاں پر کچھ طالب علم اپنی گزر اوقات کے لیے ہاتھ سے کفن قرآن کے اوپر لکھتے بھی۔ آیت اللہ شبیری زنجانی کے والد جو تھے آیت اللہ سید احمد زنجانی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن اپنی کفن کے اوپر لکھا تھا، اور یہاں پر کفن کلاسز کے لیے ڈاکٹر مرضیہ صابرہ آتی تھیں، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے پورا قرآن اپنے کفن پہ لکھا۔ پھر یہاں کی مدرسۃ القائم کی ایک طالبہ، اس نے بھی اپنے ہاتھ سے پورا قرآن کفن پہ لکھا۔ تو بہرحال جہاں ہمیشہ انسان کو رہنا ہے اس کی تیاری تو اس کو کرنی چاہیے۔
تو وہاں کے طالب علم بھی لکھتے ہیں اپنی گزر اوقات کے لیے. تو بہرحال ایک ٹف کام ہے پورا قرآن لکھنا. اس میں ضروری نہیں کہ اعراب وغیرہ جو ہے وہ لگائے جائیں اس کے اوپر, اور سیدھی سیدھی عبارت بھی لکھی جا سکتی ہے بغیر اعراب کے. تو بہرحال تو اس کے مطابق ہی اس کا خمس دینا پڑے گا. تو وہ بہت اہم ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جب پورا انسان قرآن کے اندر مثلا لپٹا ہوا ہے یا اس چادر کے اوپر, تو پھر عذاب کو کہیں سے راستہ نہیں ملے گا کہ اس مردے تک پہنچے. تو بہرحال یہاں پہ بھی جو کفن بیگ ہے اس کے اندر بھی الگ سے قرآن, کیونکہ یہاں پر پاکستان میں کسی بھی جگہ چادر کے اوپر قرآن پرنٹ کر کے نہیں دیتے, مسائل ہیں اس کے اندر کافی. تو صرف اچھی کیسنگ کے اندر بالکل کہ قرآن ہر قسم کی آلودگی سے پاک رہے, تو اس کیس کے اندر قرآن کو ڈال کے زپ کر کے اسے بند کر کے اور مردے کے سینے کے اوپر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اچھا, کیونکہ اس کی بڑی اہمیت بھی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کفن اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو غافلوں کی فہرست میں نہیں لکھا جاتا, اور جب بھی اپنے کفن پر نظر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے. تو گاہے بگاہے نکال کر دیکھنا چاہیے اس کو, گاہے بگاہے اس کو پہن بھی لینا چاہیے, ہو سکتا بلکہ کوشش کرے کہ نمازوں کے درمیان بھی اس کو, یعنی نمازوں اس کو پہن کے ادا کرے. اس طرح سے کچھ نہ کچھ اپنے اوپر ڈال لینا چاہیے, آخرت کی ایک یاد رہے گی. روزانہ ایک مومن کا فریضہ بتایا گیا کہ جو کم سے کم 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے, تو کبھی ہر دفعہ نکال کے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو. جب پہلے سے نکال کر اہتمام کر کے رکھے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یاد بھی آئے گی, اور ہو سکتا ہے کئی سال بھی گزر جائیں تو پھر خمس کا مسئلہ آ جائے گا کیونکہ وہ استعمال نہیں ہوا ہے. تو بہرحال اس طرح سے جو ہوتا ہے قرآن وغیرہ لکھا ہو تو اس کے مطابق ہی دینا پڑے گا. اچھا, البتہ آغا سیستانی نے اس مسئلے میں ایک تھوڑا سا ایک مسئلہ تبدیل کیا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ خمس دینا پڑے گا, لیکن فرماتے ہیں کوئی معاشرہ اگر ایسا ہے کہ وہاں کفن اپنا تیار نہ رکھنا شان عرفی کا منافی ہو, یعنی مثلا دیندار اتنا معاشرہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسا شخص ہے, اس کو اپنی موت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, اس کو چاہیے تھا کہ جو ہے اپنا کفن تیار کر کے رکھتا. اگر ایسا کچھ ہے کہ جو عرفن اس کی ایک مومن کی ضرورت سمجھی جاتی ہے کہ اس کے پاس کفن ہونا چاہیے, یہ تیار رکھنا چاہیے, اس کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے, اگر ایسا اس کے لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے تو فرماتے ہیں پھر یہ ضرورت میں آ جائے گا. اور ایسے ہی جیسے اور ضروریات کی آپ چیزیں لیتی ہیں تو اس پہ خمس معاف ہو جاتا ہے, تو پھر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس پہ خمس معاف ہوگا. لیکن یہاں پر تو شاید اس طرح کا معاملہ شاید ہی بنے, بلکہ یہاں تو کفن کو خرید کے لا کے رکھتا ہے تو بہت سے لوگ اسے بدشگونی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو کسی کو لا کر آپ کفن تحفے کے اندر دیں تو وہ تو کہے گا کہ یہ تو میرے مرنے کی دعا کر رہا ہے کوئی شخص. حالانکہ کفن بھی کسی کو گفٹ کرنا, قبر کسی کو گفٹ کرنا, قبر کے اخراجات اٹھانا, یہ خود بڑے ثواب اور فائدے والی چیز ہے. تو فرماتے ہیں کہ ویسے تو یہ کہ کفن اگر سال میں استعمال نہ ہو تو اس کا خمس ہے, سوائے ان افراد کے کہ جن کے لیے کفن کو مہیا نہ رکھنا اپنے لیے ان کی شان کے خلاف سمجھا جائے. بھائی ان کو تو رکھنا چاہیے تھا, انہوں نے کیوں نہیں رکھا, حیرانگی کا لوگ اظہار کریں, اس کی شان کے منافی سمجھیں, تو پھر یہ ضرورت میں آ جائے گا اور خمس معاف ہو جائے گا. اچھا, اسی طریقے سے جہیز وغیرہ, بیٹی کے جہیز کے لباس کے لیے عام طور پر جو افراد ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے ان افراد کے لیے ہے سب سے پہلی تو بات یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے تو پیسے جمع کرنے سے خمس معاف نہیں ہوگا, یعنی پیسوں کے اوپر خمس دینا پڑے گا. یعنی بیٹی کے جہیز کے جو لباس ہیں, یہ خالی لباس نہیں اور چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں, مثلا جہیز کا اور سامان اس کو جمع کرنا ہے تو وہ پیسے جمع کر رہا ہے, تنخواہ میں سے اپنے پسنداز کر رہا ہے, بیسیاں ڈال ڈال کے جمع ہو رہے ہیں, تو اس پر سال گزرنے کے اوپر خمس آ جائے گا اگر پیسے جمع کرے گا. لیکن اگر بیٹی کے جہیز کی چیزیں بتدریج خرید رہا ہو, کبھی زیور خرید لیا, 2-3 مہینے گزرنے کے بعد اس نے پھر اور چیزیں خرید لی جیسے کہ عام طور پر, لیکن یہ اس جگہ پر ہے یہ مسئلہ کہ جہاں پر جہیز دینے کا رواج ہو, اور اگر باپ جہیز نہیں دے گا تو اس لڑکی کو وہاں تانے سننے پڑیں گے اپنے سسرال میں جا کر, تو اس میں اپنی شان کے مطابق جو ہے انسان چیزیں خرید سکتا ہے, پیسے نہیں جمع کر سکتا, چیزیں خرید. اسی طریقے سے مکان کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے, جب کلاسز ہوئی تھی تو بیان ہوا تھا کہ اگر مکان کے آپ پیسے جمع کر رہے ہوں تو اس پہ خمس ہو جائے گا, لیکن مکان بنوانے کے لیے مثلا سیمنٹ جمع کر رہا ہو, ریتی بجری جمع کر رہا ہو, سریا جمع کر رہا ہو,
تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ پھر اس پر خمس نہیں ہوتا ہے وہ بھی، لیکن اس کی شرطیں ہیں، ابھی تو میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ تو بہرحال بیٹی کے جہیز کے لباسوں کو اگر بتدریج خرید رہا ہو یا کوئی اور بھی جہیز کا سامان، تو سامان، لیکن یہ کہ اور وہ فوراً خرید بھی نہ سکتا ہو، یعنی غریب ہے وہ فوراً نہیں خرید سکتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ کر کے خریدنے پڑیں گے۔ اگر وہ شادی سے پہلے خرید سکتا ہے، مالی حیثیت ہے، تو پھر وہ یہ چیزیں بھی نہیں خرید سکتا، یعنی اس کا خمس دینا پڑ جائے گا ورنہ اسے، کیونکہ اس کی شان، اس کی جو حیثیت ہے عرفی اعتبار سے وہ اتنی ہے کہ جب شادی ہو قریب پہنچے گی تو چیزیں خرید لے گا، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، تو پھر یہ پہلے سے اگر اس نے خرید کے رکھنے شروع کر دیے زیورات یا اور چیزیں، تو اس کا خمس دینا پڑے گا اس کو۔ تو یہ ایک مسئلہ بیٹی کے جہیز کے لباس ہو یا زیورات ہو، اس مسئلے میں آتا ہے کہ اس علاقے کے اندر رائج بھی ہو، نہ دینے سے اس کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے، اس کو تانے سننے پڑیں گے، لوگ بہت ہوں گے کہ بھئی یہ کیا کیا انہوں نے، ان کو پیسے جمع کر کے ان کو جو ہے چیزیں خرید کے رکھنی چاہیے تھی، بیٹی کو جہیز دینا چاہیے تھا۔ اور مثلا بہت سے لیکن معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں نہیں ہے، مثلا ہو سکتا ہے مغربی ممالک میں کہیں شادی ہو رہی ہو اور وہاں جہیز دینے کا ایسا رواج نہ ہو، تو پھر وہاں چیزیں خرید کے نہیں رکھی جا سکتی، یہ صرف اس جگہ کے لیے، اور وہ بھی شان عرفی کے مطابق خریدی جائیں گی۔ مجھے معلوم ہے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں بڑے اس کے ساتھ، اور مجھے تیزی سے آج یہ والا مسئلہ ختم کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک ہوتا ہے بچوں کے چھوٹے لباسوں پر خمس کا مسئلہ۔ مثلا بچوں کو کوئی ملا تحفہ اور وہ ایسے ہی پڑا رہ گیا، استعمال نہیں ہوا، اور وہ لباس اس کا چھوٹا ہو گیا، بچہ تو ظاہر بڑا ہو جاتا ہے، وہ بغیر استعمال کے ایسے ہی پڑا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی احتیاط واجب کی بنا پر خمس آ جائے گا، اور یعنی جو استعمال نہیں ہوئے۔ اچھا، بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ نہیں، اگر وہ استعمال نہیں ہوئے ہیں اور بچوں کو مثلا تحفے ملتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور استعمال نہیں ہوئی، تو پھر جو ولی ہے بچوں کا، اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے آغا سیستانی کے فتوے میں کہ ولی جو ہے وہ بچے کے چیزوں کا خمس بچے کے مال سے ادا کرے۔ بچے کے مال کچھ نہ کچھ، اس کی سالگرہ میں اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں، عیدیاں ملتی ہیں، اور جیب خرچ سے اس نے پس انداز اپنے کیے ہوئے ہیں مثلا جو ہے وہ، تو باپ کے اوپر واجب ہے یا ولی کے اوپر کہ اس کا خمس نکالے۔ بچے کے اموال کے اوپر اگر خمس واجب ہو جاتا ہے تو آقا سیستانی اس کے قائل ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جو کہ بچے کی چھوٹی ہو گئی، اور پھر وہ یعنی اسی سال، آئندہ سالوں میں اگر چھوٹی ہو، مثلا ایک سال بچے نے استعمال کر لیا، اب اگلے سال بچہ بڑا ہو گیا، تو وہ اگلے سال کے اندر معاملہ چلا گیا اور اس اگلے سال میں مستغنی ہو رہا ہے، بے نیاز ہو رہا ہے اس لباسوں سے، تو پھر تو کوئی خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی سال، خمس والے سال ہی بچہ اس سے بالکل بے نیاز ہو رہا ہے، تو پھر وہی والا مسئلہ آئے گا کہ احتیاط واجب والا مسئلہ آئے گا، تو باپ اس مسئلے میں وحید خراسانی یا اسحاق فیاض آیت اللہ کی طرف جو ہے رجوع کر لے، تو پھر وہ اس مسئلے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اصلاً یہ بچے کے اموال کے اوپر بھی خمس بچے کے ولی کو ادا کرنا ضروری ہے، البتہ بچے کے مال سے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے، کیا سہم سادات و فطرہ وغیرہ کے پیسوں سے کسی مستحق کو لباس خرید کے دے سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، خمس نکالا فلاں کے لباس کا مسئلہ ہے، اپنے کسی رشتہ دار کا اسے لباس خرید کے دے دیا، چیز خرید کے دے دی، یہ نہیں کر سکتے۔ غریب کو ہمیشہ جو مستحق سہم سادات ہے اسے وہ رقم ہی آپ کو پہنچانی پڑے گی۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی وہ آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ ادویات خریدنی ہے اپنے لیے، غریب ہے، بیمار ہے مثلا، اور اس کو دوائیں خریدنی ہے، اپنے آپریشن کرانا ہے، وہ کہہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، میں آپ کو دوا خرید کے لا کے دے دیتا ہوں، اور سہم سادات سے دوا خرید کے دے دی، یہ نہیں کر سکتے، یہ معاشرے میں بہت ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہہ کہ بھائی ٹھیک ہے اسپتال کا بل لا کے دے دیجیے گا، جو آپریشن کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ میں ہاسپٹل میں پے کر دوں گا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پیسے ہی اس مستحق کے ہاتھ میں دینے پڑیں گے، چاہے وہ اس سے بل ادا کرے، دوائیں خریدے، کھانے پینے کی چیزیں لے، کسی کو دے دے، وہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے، آپ کو وہ پیسے ہی لے جا کر اس کو دینے۔ تو سہم سادات یا فطرے وغیرہ کے پیسوں سے کسی مستحق کو لباس خرید کے نہیں دے سکتے۔ صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں، یعنی صدقے کے پیسے سے آپ نے خود ہی لباس خریدا اور اس کو دے دیا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو سہم سادات ہے یہ اصل میں یہ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں، یہ اسی غریب کا ہی حق ہے
تو وہ آپ کسی کے حق کو آپ شرط لگا کے کیسے دے سکتے ہیں کہ اس سے تمہیں یہی کرنا ہے، اس سے تمہیں دوا ہی خریدنی ہے، اس سے تمہیں بچے کی اسکول فیس ہی ادا کرنی ہے؟ یہ نہیں کر سکتے، اسے رقم ہی ہاتھ میں دینی پڑے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اڑا دے گا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ خود سے ہی قسطیں باندھ دیتے ہیں اس کی. مثلا ہم نے 1 لاکھ خمس نکالا اور ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم 10-10 ہزار روپے مہینے کر کے دیں گے تو صحیح رہے گا، یہ ورنہ یہ اڑا دے گا فوراً. تو یہ آپ کا وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جو ہے اس کو خمس کے پیسے 1 سال کے خرچے کے برابر کے قریب جو ہے آپ کو دے دینے چاہیے اس کو، پھر وہ جو بھی اس سے کرے. لیکن بہرحال یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نہ خود سے ہی اس کی قسطیں باندھ دیں اور باقی پیسے اپنے پاس رکھیں سوائے اس کے کہ حاکم شرع وغیرہ سے اس کی اجازت ہو. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اب ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ ٹائم بہت ختم ہو گیا. خمس واجب الادا لباس میں نماز کا فقہی حکم کیا ہے؟ یعنی اگر بغیر خمس نکلے مال سے آپ نے لباس خریدا ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو خمس نکلا ہوا پیسہ نہیں تھا، اگر وہ عین مال سے آپ نے خریدا ہے، عین مال کے معنی کہ یہ پیسہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے، مثلا اس میں سے ہی میں نے اس پہ خمس واجب تھا، اسی میں سے میں نے پیسے نکالے اور کپڑے خریدے اپنے، یہ کہلائے گا عین مال. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، اس مال کو میں نے ٹچ ہی نہیں کیا، میں نے کوئی اور پیسے رکھے ہوئے تھے وہاں سے نکالے، خمس مجھ پر واجب ہو رہا ہے لیکن میں نے پیسے کسی اور جگہ سے نکالنے. جو عین مال نہیں کہلاتا وہ ذمہ کہلاتا ہے. عین مال، عین اور ذمہ کی ایک ہمارے ہاں ایک فقہی ٹرم ہے کہ عین بے عین ہی وہی چیز جس کے اوپر مثلا خمس واجب ہوا اسے عین، اور اس کے علاوہ پیسے کو عام طور پر جو ہوتا ہے اسے عام طور پر ذمہ جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. تو بہرحال عین مال سے اگر خریدا ہے، اسی مال سے جس پر خمس واجب ہوا ہے، تو علماء فرماتے ہیں اگر ساتر عورت وہی لباس ہو، مثلا مرد ہے کہ اگر کوئی اس نے ویسے شلوار قمیص پہنا ہوا ہے اسی مال سے، لیکن مثلا اس نے زیر جامہ جو کہلاتا ہے مثلا انڈر ویئر یا کوئی ایسی چیز جس سے اس کی پردہ پوشی ہو جائے، جتنا سطر چھپانا واجب ہے مردوں کو دوران نماز، وہ اس پاک چیز سے چھپ رہا ہے، اس پر خمس واجب نہیں تھا. خمس واجب اس لباس کے اوپر تھا جس عین مال سے اس نے خریدا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر ساتر ہی وہی ہے، یعنی پرائیویٹ پارٹس کو چھپانے والا لباس ہی وہی ہے جس پر خمس واجب الادا، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس نے کوئی ایسا زیر جامہ پہنا ہوا ہے اور اوپر سے لباس کوئی اور ہے، تو اس سے اس کی نماز باطل کم سے کم نہیں ہوگی. ہاں اگر کچھ اس نے زیر جامہ کچھ نہیں پہنا ہوا ہے، وہی شلوار قمیص صرف پہنا ہوا ہے اور اسی کے اوپر خمس واجب تھا، اب کیونکہ سطر عورت کرنے والی یعنی اس کی پرائیویٹ پارٹس کو چھپانے والی چیز وہی شلوار یا پاجامہ یا پینٹ ہے، تو اس وجہ سے احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا مردوں میں تو چلے مخصوص جو ہے وہ جو درکار ہوتا ہے جتنا لباس وہ بہت کم ہے، لیکن عورتوں کا تو پورا جسم، چہرے اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ یا پاؤں کو چلیں اگر نکال دیں، باقی پورا جسم سطر عورت ہے ان کا. تو اگر اس نے شلوار قمیض یا پہن کے نماز پڑھ رہی ہے اگر وہ، اور وہی تو اس کا تو پورا جسم ہی چھپانے والا ہے اس میں، تو اس لحاظ سے اس کی نماز بھی احتیاط واجب کے طور پر باطل ہو جائے گی. تو اچھا اگر لیکن لباس ذمے سے خریدا گیا، عین مال یعنی جس پہ خمس واجب تو اس سے آپ نے نہیں لیا بلکہ کسی اور مال سے جو پڑا ہوا تھا آپ کے پاس گھر میں، اس پہ خمس واجب نہیں تھا، آپ نے اس سے اپنے کپڑے بنائے، تو آپ کی نماز صحیح ہے کیونکہ اس کے اوپر خمس واجب نہیں تھا. البتہ اس جو خمس واجب الادا تھا وہ قرض آپ کے اوپر رہے گا، وہ آپ کے ذمے رہے گا. البتہ یہ اس لباس کے اندر نماز صحیح ہو جائے گی. تو اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ عین اور ذمے کا. عین مال سے خمس نکلے ہوئے، بغیر خمس نکلے ہوئے مال سے آپ نے اگر کپڑے بنائے ہیں اور سطر عورت کرنے والا لباس وہی ہے، تو اس سے احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہوتی ہے، ورنہ باطل نہیں ہوتی اگر ذمے سے خریدا ہے. جی ہاں جی ہاں. اور وہ صورتیں جن میں بغیر خمس نکلے ہوئے لباس میں بھی آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، یعنی خمس نہیں نکلا گیا تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے. اس میں ایک ہے کہ جب جاہل قاصر کوئی شخص ہو اور خمس واجب الادا ہونے کے مسئلے سے لا علم ہو. جاہل قاصر اس کو کہتے ہیں جو بیچارہ مسئلے کو حاصل ہی نہیں کر سکا، بالکل گاؤں دیہات میں جو کسی عالم تک اس کی رسائی نہیں تھی، یا کسی نے اس کو غلط مسئلہ بتایا تھا کہ بھائی لباس پہ خمس نہیں ہوتا، اور وہ اس کے نزدیک قابل اعتبار تھا. مدرسوں میں پڑھانے والی بہت سی خواتین بھی غلط مسئلے بتا دیتی ہیں بعض اوقات، تو بچے نے وہ سیکھ لیا مثلا. تو
یہ اس کو کہا جائے گا یہ جاہل قاصر ہے, اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے اپنی جہالت میں, اس کی نمازیں اس کو کہا جائے گا اگر اس نے ایسے لباس میں پڑھ لی ہیں تو اس کی نمازیں صحیح ہیں. یا جاہل مقصر تھا, یعنی قصوروار جاہل تھا, یعنی اس معلم سے پتہ کر سکتا تھا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا, اور خمس واجب الادا لباس میں نماز کے باطل ہونے کا مسئلہ اس کو پتہ نہیں تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ نماز سے باطل ہوتی ہے, تو بھی اس کو ایک سہولت ملے گی اور اس کو اس کی نمازیں اس میں صحیح سمجھی جائیں گی. اچھا, اسے اگر علم ہی نہیں تھا کہ لباس پر بھی خمس واجب ہوتا ہے, اگر علم ہی نہیں تھا کہ لباس پر بھی خمس ہوتا ہے اور اس میں نماز پڑھ لی اس نے, یعنی باقی سب چیزوں پتہ تھا خمس دینا ہوتا ہے لیکن لباس کا مسئلہ اس کو پتہ نہیں تھا اور اس میں اس نے نماز پڑھ لی, تو اس کو بھی اس میں معافی ملتی ہے. یا علم تھا کہ لباس پر بھی خمس ہوتا ہے لیکن یہ علم نہیں تھا کہ نماز بغیر خمس نکلے ہوئے لباس میں صحیح نہیں ہے, یعنی نماز بغیر خمس نکلے ہوئے لباس میں صحیح نہیں ہے, یہ والا علم نہیں تھا اس کو. یہ تو پتا تھا لباس پر خمس ہوتا ہے, یہ علم نہیں تھا کہ نماز بغیر خمس نکلے ہوئے لباس میں صحیح نہیں, اگر خمس اس پر واجب تھا اس کپڑے کے اوپر لباس پر, اس کی بھی نماز کو صحیح سمجھا گیا ہے. یا یہ کہ لباس پر خمس کے مسئلے سے واقف تھا لیکن خمس نکالنا بھول گیا اور اسی میں نماز پڑھ لی, پتا تھا کہ اس پہ خمس ہے لیکن بھول گیا کہ اس والے کپڑے پہ مجھے خمس دینا ہے, تو اس کی بھی نماز کو صحیح سمجھا جاتا ہے. اب ایک مسئلہ جلدی سے, ہم بہت میں تیز رفتاری میں آ رہا ہوں, کہیں ایک آدھ کسی مسئلے میں غلطی بھی نہ ہو جائے, کیونکہ اس احرام میں حج و عمرہ کرنا جس پر خمس نہ دیا گیا ہو. تو انسان جو احرام کا لباس پہنتا ہے, عام طور پر یہ مسئلہ یوں پیش نہیں آتا کہ لوگ اسی وقت جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی بالکل اس سے متصل زمانے میں ہی وہ جو اپنا احرام وغیرہ ہے وہ خریدتے ہیں. تو اس میں مسئلہ, اگر احرام اسی سال کی آمدنی سے خریدا گیا ہو جس سال حج واجب ہوا ہے تو اس پر تو کوئی خمس نہیں, وہ تو خرچے میں شمار ہو جائے گا. پچھلے کئی سالوں سے اگر اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں, حج کے اس نے پیسے جمع کیے تھے اور ان پہ خمس واجب الادا تھا, اس سے اگر احرام اس نے خریدا ہے تو یہاں پر اس کا ایک مسئلہ پھر آ جاتا ہے. تو کوشش کرے کہ انسان اسی خمس نکلے ہوئے مال سے جو ہے اپنا احرام خریدے, کیونکہ آیت اللہ خوئی تو اس کی اتنے سختی کے قائل تھے, وہ کہتے تھے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگلے سال دوبارہ حج پر جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم زیادہ تفصیل میں, کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بحثیں بھی ہیں, بہتر یہ کہ جو شخص بھی حج پہ جا رہا ہو کم سے کم دو چیزوں کا خمس نکال دے. وہ ایک تو اپنے اس احرام کے لباس کا, احرام کا لباس کتنا مشکل سے 2-2.5 ہزار کا وہ لباس ہوتا ہے, 500-600 روپے کا خمس اس کے اوپر نکلے گا. اور قربانی کا جو جانور ہے اس کا خمس جو ہے وہ نکال دے. وہ ایسا نہ ہو کہ مشکوک مال یا بغیر خمس نکلے ہوئے تو اس کے اندر حج کے غلط ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. آیت اللہ سیستانی تو کافی اس میں ٹیکنیکل بحث کے اندر گئے ہیں, تو وہ میں اس کے اوپر فی الحال نہیں جا رہا. اور احرام کو نمازوں میں پہنا جائے تو اصل میں یہ احرام کو نمازوں میں پہننا اس کا استعمال شمار نہیں ہوتا ہے. یعنی احرام کے معنی کہ احرام کو حج و عمرے میں بطور احرام استعمال کیا جائے. آپ اس کی چادر نکال کے ایسی اوپر اپنے ڈال لی تو یہ اس کا اصل استعمال جو ہے وہ شمار نہیں ہوتا. تو بہرحال تو یہاں ہماری گفتگو جو ہے اس سلسلے میں اختتام پذیر ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ صرف خمس کے مسئلے میں بہت آپ کے دماغ میں بھی کھچڑی پک گئی ہوگی, میرے اپنا دماغ میں بھی کھچڑی پک گئی ہے, اور خطرہ ہے کہ کہیں زبان سے کچھ کسی مسئلے میں نہ نکل گیا ہو, کیونکہ تیز رفتاری سے اس کو مکمل کرنا تھا. لیکن بہرحال صرف ایک مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ پوری کلاس اس میں ختم ہو گئی, اور لباسوں کتنے احکام ابھی باقی. تو میں بہت خوفزدہ ہوں کیونکہ اب شعبان شروع ہو جائے گا, اس کی الگ کلاسز ہوں گی, استقبال رمضان کی کلاسز ہوں گی, پھر رمضان آ جائے گا. تو کس طرح سے یہ اس سے پہلے ہمیں مکمل کرنا ہے. آپ لوگ دعا کریں کہ ہو جائے اسی کے اندر اس سے پہلے مکمل. لیکن ایک اہم ترین مسائل ہیں جس وقت پیش, ایک دفعہ ہی انسان کو اچھی طرح سے سیکھ لے, اس کے پاس نوٹس میں موجود رہیں گے, ہر وقت یاد رکھنا بھی ضروری نہیں, کان میں بات پڑ جائے تو یاد آتی ہے کہ ہم تو اس کم سے کم وہ لباسوں کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر خمس کا مسئلہ آپ کو رہے اور لوگوں کو بھی بتائیں. لوگ بالکل اس سے لا علم ہیں. آپ نے دیکھا کتنے اس میں مسائل ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتے, متوجہ ہی نہیں. تو جس کو پتہ چل گئے ہیں اس کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں تک ان مسائل فقہ کو پہنچائے.
تو یہاں پر گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔